آج کا ٹاپک جو ہے وہ خاصا حساس ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک ویسے بڑے پیارے بھائی ہیں جو فلم انڈسٹری اور ایکٹنگ کو چھوڑ کے دین کی طرف آئے. حمزہ علی عباسی، ان کے ساتھ ہم لوگوں نے شو بھی کیے، اینڈ الحمدللہ دس واز اے گڈ اسٹیپ کہ انہوں نے اپنے آپ کو مائگریٹ کیا فرام دس ورلڈ آف انٹرٹینمنٹ، اینڈ اس کے بعد وہ دین کی طرف آئے. ناؤ اوبیسلی ہم نے شوز بھی ان کے ساتھ کیے، ان کے لیے ہماری ابھی بھی آج بھی ان کے لیے بہت دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم فرمائے، ان کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کرے. ایشو یہ آیا کہ ریسنٹلی انہوں نے ایک پوسٹ کیا جو کہ بہت کنٹروورسی کا باعث بنا، اور مجھے تو بہت سارے لوگوں نے کانٹیکٹ بھی کیا اس کے بارے میں کہ جی آپ اس پہ کچھ بتائیں، ہمیں کچھ گائیڈ کریں. سو ہم نے کچھ علماء کو بھی اس میں کنسلٹ کیا، ان سے بھی بات چیت کی. سو آئی ریڈ آؤٹ سم آف دا اسٹف دیٹ ہی مینشنڈ اینڈ دین ویل ٹرائی ٹو ڈائسیکٹ اٹ ون بائی ون کہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ کیا ہیں. سو بٹ بفور آئی وڈ سے کہ بفور وی ایون گو انٹو دیٹ، کچھ بنیادی دین کے اصول ہم بیان کر دیتے ہیں جو کہ ہمارے لیے گائیڈنگ لائٹ ہوں. سو دیکھیں، ون تھنگ دیٹ ہیز ٹو بی سیڈ از کہ جب بھی آپ دین کی بات کرتے ہیں نا، تو ہم لوگ جب کہتے ہیں کہ یہ بات اسلام میں ہے یا نہیں ہے، کوئی بھی بات ہو اسلام میں ہے یا نہیں ہے، تو ہم لوگ بیسکلی اس کو سورس کر رہے ہوتے ہیں، یا تو قرآن کو کر رہے ہوتے ہیں، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اوتھینٹک احادیث ہیں ان کو سورس کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایسی چیز ہے جس پہ ہماری امت کا اجماع بھی ہے کہ واقعی میں ہمارے دین کے جو بنیادی سورسز ہیں وہ قرآن و سنت ہے یا قرآن و حدیث ہے، جس کو ہم جو ہے مطلب استعمال کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی قرآن کی اگر ایک واضح آیت ہے نا، اس کو جھٹلانے کا کوئی جواز نہیں بنتا. اگر کوئی قرآن کی واضح آیت ہے، آپ کہہ رہے ہو جی میں نہیں مانتا، تو یہ بڑی ڈینجرس بات ہے قرآن کی آیت کا انکار کرنا. اسی طرح سے ایک صحیح حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کہہ رہے ہیں یہ اوتھینٹکلی نیریٹڈ ہے، یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئے، آپ نے یہ حکم دیا. اس کے بعد کوئی بندہ کہ نہیں جی میں نہیں مانتا، یہ پھر غلط بات ہے، دیٹس ناٹ اوکے. سو ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ اس وقت میں نہیں مانتا کیونکہ میں یعنی اس کو عمل نہیں کر پا رہا، یا میرے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے اس پہ عمل کرنا، یا میرے لیے بڑی ڈیفیکلٹی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن آپ اس چیز کو جھٹلا نہیں سکتے انلیس کہ آپ کوئی ایسے ریزنز لے کے آتے ہو کہ بھی حدیث کی سند میں پرابلم ہے، حدیث کے اندر کوئی ایسا کوئی چیز آپ کو کہہ رہے ہو کہ جی یہ بہت ضعیف حدیث آپ نے کوٹ کیا، یا بڑی موضوع حدیث ہے جس کو ہم فیبریکیٹڈ حدیث کہتے ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہے، اس کا ایویڈنس آپ لے کے آؤ، تو پھر تو ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بیکاز یہ جو حدیث کے اوتھینٹک ہونے کی جو شرائط ہیں اس پہ پورا نہیں اتر رہی. لیکن اگر کوئی آیت قرآن سے آ رہی ہے اور ایک ایسی حدیث ہے جو کہ 100% وداؤٹ اے ڈاؤٹ اوتھینٹکلی رپورٹڈ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر ہمارے پاس کوئی جواز نہیں بنتا کہ ہم اس کو کس بیس پہ انکار کریں. میں اس میں نا دو پرسپیکٹیوز دیکھ رہا ہوں. ایک تو یہ کیا جاتا ہے کہ حدیث ایز سورس آف ریولیشن، اس کو ہی ڈاؤٹ فل بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مطلب انکار کی سائڈ پہ جایا جاتا ہے کہ اس کو ایز سورس تسلیم ہی نہ کیا جائے، نمبر ون. اور نمبر ٹو، قرآن کی ہی اگر صرف بات کریں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کیا ایسا واقعی ممکن ہے کہ 1400 سال پہلے جو دین تھا اور ایک جو انڈرسٹینڈنگ چلی آ رہی ہے، بیکاز وی نیڈ ٹو بلیو، وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صرف سورس نہیں آ رہا 1400 سال پہلے سے، بلکہ فہم بھی ساتھ ساتھ آ رہا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی ایک ایسا شخص آئے جو کہ بہت ریولیوشنری ہو اور جس کا ذہن کوئی بہت ہی اعلیٰ لیول پہ کام کرتا ہے، اور وہ ایک ایسی انڈرسٹینڈنگ لے کے آئے دین کے احکامات کو سمجھنے کی جو کہ پہلے ایگزسٹ نہ کرتی ہو؟ پرانے سارے علماء So can there be something really new for people؟ اور وہ باقی ساری انڈرسٹینڈنگ چھوڑ کے اب انڈرسٹینڈنگ جو ہے دین کی یہ ہوگی، از اٹ ریئلی پاسبل؟ اچھا، اس میں نا پرسپیکٹیو یہ ہے کہ اس میں دیکھیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ تھوڑا سا اگنورنٹ ہو، ابھی نیا نیا اس کی ٹرانزیشن ہو رہی ہے، دین کی طرف آ رہا ہے. ایک تو یہ بھی ایسپیکٹ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی دین سیکھ رہا ہے، ہی ڈزنٹ نو دا کمپلیٹ نالج آف اسلام. چلو ٹھیک ہے، اس کو تو آپ اس بندے کو آپ سمجھایا جا سکتا ہے، آپ سمجھا سکتے ہیں. سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر ڈیلیبریٹلی اس کو کیا جا رہا ہے، کہ جیسے اس سے پہلے بھی یعنی ایسے لوگ اٹھے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ قرآن از سفیشینٹ فار اس، وی ڈونٹ وانٹ ٹو نو احادیث بیسکلی. جو قرآن مجید میں جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں نے تمہاری طرف رسول بھیجے ہیں، کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یعنی تمہیں کتاب کا علم سکھاتے ہیں اور حکمہ. اور اس میں اسکالرس کہتے ہیں حکمہ، دیکھیں کتاب تو اگر کہہ دیتے اللہ تعالیٰ کہ تمہیں قرآن کا جو ہے علم ہے، جو اس کے علوم ہے وہ سکھاتے ہیں، تو حکمہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی. وائی ہی مینشن حکمہ؟ حکمہ از دا سنہ آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اٹ گوز ہینڈ ان ہینڈ. جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ جو لوگ صرف قرآن
پہ فکس اپنے آپ کو کر لیتے ہیں, یا بڑا ڈاؤٹ ہولڈ کرتے ہیں حدیث کے بارے میں اور سمجھتے ہیں کہ جی اس میں تو بہت مسئلہ ہے, ہم کیسے ویریفائی کر سکتے ہیں, یا اس میں بھی فرق کرتے ہیں کچھ احادیث میں اور کچھ میں سننا میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ قرآن میں فرمایا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. کیا یہ احکامات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو صحابہ تھے, کمپینینز تھے, ان تک محدود تھے؟ کیونکہ ان کے بعد والوں کے لیے, جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں, ان کے بعد والوں کے لیے تو پھر حدیث ہی رہ گئی نا, سورس کیریئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیئنگ, اور جو سننا ہے اس کا کیریئر تو حدیث ہی رہ گئی. تو ایک تو یہ آرگیومنٹ ہے کہ یہ آتی رہتی دنیا تک کے لیے تھا, اللہ نے کسی نہ کسی فارم میں حدیث کو, حکمہ کو ٹرانسفر کرنا تھا ہم تک, جنریشن. وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ النساء میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر نازل کیا, یعنی الیکا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو دو چیزیں جو نازل ہوئی ہیں وہ کتاب بھی ہے, یعنی اللہ کی کتاب ہے, اور حکمہ جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں پوری امت کا کنسنسس ہے, اجماع ہے کہ دس از دا سنہ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی خاص طور پر جو ایکسپلینیشن وہ یہ کہ دیکھیں قرآن مجید جو ہے وہ بہت سارے احکامات جو ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے. جس طرح بھی آپ نے اگزامپل دی کہ نماز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے, اس کا جو میتھڈ ہے وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ملتا ہے. اسی طرح سے باقی بھی جتنے آپ کے امور ہیں ان کے بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں, بیکاز اگر یہ ساری ڈیٹیل قرآن مجید میں ہوتی تو یہ تو پھر ایک ملٹی والیوم ورک ہوتا ہے, صرف ایک کتاب سے بات نہیں چلتی. اچھا میں آپ کو بتاؤں عمر بھائی, ایک بڑی امپورٹنٹ حدیث جو کہ تقریباً بے شمار کتب کے اندر حدیث کی جتنی بھی بکس ہیں اس میں یہ حدیث موجود ہے, اور اکثر لوگ کوٹ بھی کرتے ہیں. وہ حدیث جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 سیکٹس کا ذکر کیا نا, کہ مسلم امت جو ہے, جس طرح یہود و نصارہ کے اندر 72 سیکٹس تھے, مسلم امت کے اندر 73 ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے سارے جو ہیں یہ سب کے سب جو ہیں یہ آگ میں ہوں گے ماں سوائے ایک کے. اور ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ کہتے ہو کہ تمام فرقے جو ہے وہ آگ میں ہوں گے ماں سوائے ایک کے, تو صحابہ کا ایک نیچرل سا سوال تھا کہ یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو کہ مس گائیڈنس پہ نہیں ہوگا اور جہنم میں نہیں جائے گا. تو آپ نے فرمایا وہ جو میرے اور تمہارے طریقے پر تھے. اور یہ یعنی میں نے کہا کہ یعنی جتنی بھی آپ کی حدیث کی بکس ہے تقریباً سب میں آپ کو یہ حدیث ملتی ہے. دا پوائنٹ از کہ ہمارا جو موقف ہونا چاہیے, ہمارا جو گول ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ٹو دا بیسٹ آف آور ایبلٹیز اس چیز کو فالو کریں جو اللہ کا بتایا ہوا پیغام ہے قرآن مجید میں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے. کیونکہ آپ نے فرمایا وہ جو کہ میرے اور تمہارے طریقے پر ہے, جس طرح سے انڈرسٹینڈنگ اسلام کی ہم نے سمجھی ہے وہی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اس سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں جتنی بھی احادیث مبارکہ آ رہی ہیں, جتنی بھی انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہیں, ایون جو ہمارے اسلاف میں جو ہمارے پاس مفسرین ہیں, محدثین ہیں, جو ان کی انڈرسٹینڈنگ بنی تھی ان تمام ٹاپکس کے اوپر, جو بھی ٹاپکس ابھی ہم جن کے بارے میں بات کریں گے, اس کا مطلب ہے دیٹ واز دا کریکٹ انڈرسٹینڈنگ. اور ہمارا ویسے بھی جو ابھی آپ نے آیت بھی سامنے ذکر کی کہ جب ایک کئی معاملات ایسے ہمارے دین میں ہیں جن پہ اجماع ہوا امت کا, یعنی جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب کسی کا اختلاف نہیں ہے تو پھر یہ جو نیا اوپینین آ رہا ہے اس کے اوپر وہ اونرس یا رسپانسبلٹی اس کے سر پڑتی ہے کہ پھر آپ کس بیس پہ اختلاف کر رہے ہیں. اس میں نا ایک شیطان جو ہے نا, دیکھیں ہمارا شروع سے ہی دشمن رہا ہے. ہوتا کیا ہے کہ انسان ویسے بھی جو ہے نا تھوڑا سا سستی کا شکار زیادہ رہتا ہے, وہ نہیں چاہتا کہ میرے اوپر زیادہ برڈن آئے. معاذ اللہ اسلام برڈن نہیں ہے, لیکن جیسے ہمارے یعنی اور بھی دین ہیں جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام آئے, انہوں نے پوری انسانیت کا گناہ اپنے سر پہ لے لیا, اینڈ دین when he passed away فار انسٹنس, جب وہ چلے گئے اور پھر اب جو ان کے ماننے والے ہیں تو اب وہ جو چاہے کرتے پھریں, کوئی گناہ نہیں ہے, he has already taken the sin with him. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ یہاں سے نا ایک چور دروازہ کھلتا ہے, مسلمانوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے قرآن کافی ہے. اور کیونکہ جب دیکھیں اب قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, 6 وقت کی پڑھنی, کیا یعنی what are the details. It's only remembering Allah the way you want. ہاں میرے بات سمجھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا ایک لوپ ہول ہے, پورا ایک وہ ایک ایریا کھل جاتا ہے کہ آپ اپنی لائف جیسے گزارنا چاہتے ہو گزار لو. کیونکہ حدیث جب آپ پڑھتے ہیں نا تو آپ جو ہے ایک باؤنڈری بن جاتی ہے کہ آپ نے اس باؤنڈری سے باہر نہیں نکلنا. تو وہ جس کے دل میں آلریڈی وہ کوئی نہ کوئی وہ ایک یہ کہہ لیں کہ چور ہو نا, تو پھر وہ اس طرح بڑی جلدی آتا ہے کہ ٹھیک ہے یار قرآن از sufficient for me. And also one of the other motives behind not accepting a hadith as source of revelation is کہ عقل, لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو دین ہے نا وہ عقل اس سے تسلیم ہونا چاہیے. ہر چیز جو دین کی ہے وہ عقل میں آئے گی تو ہی ایکسیپٹیبل ہوگی. تو حدیث میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو آپ کی عقل میں فوراً نہیں بیٹھتی, ٹھیک ہے, تو آپ تو لوگ اس کو یکسر
ریجیکٹ کر دیتے ہیں اس لیے کہ وہ لاجیکل نہیں ہے ان کے حساب سے. اس طرح تو اگر نماز کو ہی آپ دیکھ لیں تو نماز میں رکوع کرنا جو ہے یہ کس طرح لاجیکل ہے؟ آپ مطلب نہیں آپ چلیں میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. چلیں نماز کا رکوع وغیرہ ہو گیا. اب دیکھیں اگر آپ ہر چیز کو عقل کے پیراہے میں لے کے آئیں گے نا کہ جب تک کوئی چیز مجھے لاجیکلی سمجھ نہیں آ گئی میں نے ماننی نہیں ہے, تو پھر آپ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآن کا بھی انکار شروع کریں گے, کیونکہ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ معجزات کیسے ہوئے, ہاؤ واز دا پارٹنگ آف دا سی ایٹ دا ٹائم آف موسیٰ علیہ السلام, وہ کیسے ہو گیا, اصحاب کہف جو ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں جی وہ 300 سال وہ وہاں سوتے رہے غار میں, یہ کیسے ہو گیا, کرامن کاتبین آپ کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو دیکھیں ہمارا جو یہ بھی بڑی اچھا کہ آپ نے یہ والا پوائنٹ ریز کیا, بیکاز ہم لوگ اصولی طور پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تک ہم پہنچ گئے, ہم یہ بات کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں, اور جو بھی اللہ کو تلاش کرتا ہے یقیناً پہنچ جاتا ہے اگر وہ سنسیئر ہے, مخلص ہے. تو اللہ تک ہم پہنچ گئے, جیسے ہم کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اسی طرح سے ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے کہ وہ ایک اللہ کے آخری نبی تھے, رسول تھے, اور وہ ہمارے پاس یہ دین کا پیغام لے کر آئے. اسی طرح سے ہم آخرت کے تک پہنچ گئے کہ ہمارا اس میں عقیدہ ہمارا اسٹرانگ ہو گیا کہ یس ایک ڈے آف ججمنٹ آئے گا, ہمارا فیصلہ ہوگا. ہم قرآن تک پہنچے کہ جو نا قرآن یہ آخری کتاب ہے اور ہمارے لیے گائیڈنگ پرنسپل ہے, گائیڈنگ لائٹ ہے. اچھا یہ سب چیزیں جب ہمارے سامنے کلیئر ہو جائیں تو اس کے بعد جو آپشن ہمارے پاس رہتا ہے وہ یہ کہ چونکہ میں اب اللہ کو مان گیا ہوں نا, اب اللہ کو جو مان گیا وہ اللہ کی بھی مانتا ہے پھر, ٹھیک ہے. اللہ نے جو کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا, اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, کیا تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, if you claim to love Allah فاتبعونی, you have to obey and follow the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اگر اللہ کی یعنی اللہ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا ہوگا. اب نبی کا طریقہ کون سا ہے, what is his way, where do I find his way, you will find it in none other than the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So ایک چیز ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کلام ہے, اللہ کا کلام کہاں ہے. میں ایک بڑا بیسک سے سوال رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ کہاں ہے, میں کہاں سے ڈھونڈوں. تو آپ کہیں گے ضیاء بھائی آپ ایک عدد قرآن مجید لیں, ایک مصحف خریدیں, اس کے 2 کورز کے بیچ میں قرآن مجید آپ کو مل جائے گا. ایسا ہی ہے, آپ کہتے ہیں آپ قرآن مجید لیں, اس کے جو 2 کورز ہیں نا اس کے بیچ میں آپ کو قرآن مجید مل جائے گا, آپ وہاں پہ آپ کو اللہ کا کلام مل جائے گا. اب میں کہتا ہوں میں نے نبی کی اتباع کرنی ہے, نبی کی پیروی کرنی ہے, نبی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا ہے, وہ مجھے کہاں ملے گا, نبی کی سنت مجھے کہاں ملے گی, کون سی کتاب ہے جس پہ مجھے پتہ چل جائے کہ نبی کی سنت کیا ہے. اب میں نے ان کی اتباع کرنی ہے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں, نبی کی اتباع کہاں سے کروں میں, وہ سنت کہاں موجود ہے, واٹ از جو کہ جس طرح فار ایگزامپل اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن مجید میں ملتا ہے, ٹھیک ہے. اب نبی کی سنت کہاں ملے گی, ڈو یو فائنڈ اٹ, اٹ ول بی ان دا بکس آف احادیث. حدیث کی بکس میں اور چیزیں بھی ہیں, جس طرح ایون جو قرآن مجید ہے فار ایگزامپل جب آپ دیکھتے ہو یہ قرآن مجید جو ہے فار ایگزامپل اس میں اللہ کے کلام کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ ان کو کاؤنٹ نہیں کرتے. فار ایگزامپل اس میں پبلشر کا نام لکھا ہوگا, بگننگ میں جو ہے اللہ کے نام لکھے ہوں گے, کیا یہ قرآن مجید ہے؟ نہیں, قرآن مجید نہیں ہے. اس کے اینڈ میں جو قاری صاحب ہیں ان کا نام لکھا ہوگا کہ جس نے اس کو ویریفائی کیا ہے, ان کے دستخط ہوئے ہوں گے وغیرہ اور کچھ چیزیں دی ہوں گی. تو کیا یہ جو پبلشر کا نام ہے کیا یہ بھی قرآن مجید ہے؟ یہ تو نہیں ہے قرآن مجید, یہ تو صرف ایکسٹرا ڈیٹیل ہے. سو صفوں کے بیچ میں اٹس دا قرآن اینڈ سم ایڈیشنل انفارمیشن. بالکل اسی طرح سے جو احادیث کی کتب ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بھی ہیں, صحابہ کے اقوال بھی ہیں, اور کچھ دیگر اس طرح سے علماء کے, یعنی فار ایگزامپل امام بخاری کی جو رائے ہے وہ آپ کو ان کے ابواب میں مل جاتی ہے, جو انہوں نے ٹائٹلز دیے ہیں اس میں آپ کو امام بخاری کی فقہ مل جائے گی. سو وہ چیزیں بھی آپ کو مل جاتی ہیں, بٹ ڈیفینیٹلی جو نبی کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو حدیث کی بکس میں ملے گا, ٹھیک ہے. سو ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں, جتنا زیادہ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں, تو وی گیٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارا دین ہم سے کیا چاہتا ہے, اللہ اور اس کے رسول ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کیسے گزاریں, اور جتنا آپ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا ہے ہم کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا, جو انہوں نے کہا سر آنکھوں پر. ہم تو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا, معجزات بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا مختلف ایگزامپل. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے آگ کو کر دیا بردۃ و سلامہ, ٹھنڈا بھی کر دیا, سلامتی والا بھی کر دیا. سو وی بلیو اللہ تعالیٰ کے پاس اختیار ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سورہ نجم کے اندر آتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے سوائے وہ کہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حدیث میں کہ آپ نے وہ جانور نہیں کھانے
جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں, یا وہ جانور جو کہ جن کے کینائن ٹیتھ ہوتے ہیں, تو اس کے اندر اب باقی سارے جانور حرام, یعنی کتا, شیر, بھیڑیا, گیدڑ وغیرہ یہ سب حرام ہو گیا. اسی طرح سے وہ جانور یا وہ پرندے فار ایگزامپل جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں, چیل ہو گیا, باز ہو گیا, یہ گدھ وغیرہ, یہ آپ نہیں کھا سکتے. تو اب ان چیزوں کی حرمت جو ہے وہ قرآن مجید میں تو نہیں ہے. قرآن مجید میں تو وہی لحم الخنزیر ہے, اور وہ جو چیزیں خود بخود مر جاتی ہیں جانور وغیرہ, یا جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا. تو اب یہ کتا کہاں سے حرام ہو گیا, گدھا کہاں سے حرام ہو گیا, اس پہ آپ کو حدیث ملیں گی. سو آپ کی مجبوری, اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا پرسنل اینیکڈوٹل چیز بتا دوں کہ جب میں خود دین کی طرف آ رہا تھا نا مینی ایئرز اگو, تو میں نے اپنا موقف یہ رکھا تھا کہ میں نے صرف قرآن کو فالو کرنا ہے, میں نے حدیث کی طرف جانا ہی نہیں, کیونکہ مجھے تھا کہ بس یار قرآن ہمارے بیچ میں کامن ہے, بس میں نے قرآن سے سٹارٹ کرنا ہے. سو قرآن جب میں پڑھنا شروع ہوا تو تقریباً میرا خیال ہے میں نا چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا تھا, جہاں مجھے کوئی چیز کلک کرے نا میں اس کو ہائی لائٹ کرتا تھا. تو ایک آیت تھی جو بار بار آ رہی تھی, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اطیع اللہ و اطیع الرسول, تقریباً 15-16 مرتبہ آئی ہے یہ آیت, اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. ورنہ تو یہ بھی کہا جاتا تھا اطیع اللہ فل سٹاپ, یا پھر کہا جاتا تھا اطیع اللہ و رسول, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, صرف حرف عطف لگا کے آپ نے کر. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو. سو ریممبر کہ قرآن جو ہے نا وہ اس میں ایک لیٹر بھی ایکسٹرا نہیں ہے, جی, ایوری تھنگ ہیز اے میننگ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو, بیکاز کچھ انفارمیشن آپ کے پاس جو ہے وہ قرآن مجید میں آئی ہے, وہ آپ کو کلیئرلی پتہ ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم کے طور پہ بتائی ہیں, وہ بھی آپ کے لیے ماننا ضروری ہے. اور اس کے بارے میں بہت ساری ایویڈنسز ہیں, بہت ساری باتیں جو کی جا سکتی ہیں کہ, اور ایگزامپل کے ساتھ کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کے طور پر بتائیں, صحابہ کو بتائیں, صحابیات کو بتائیں, انہوں نے, ہماری امت نے اس پہ عمل کیا. اس میں سے یہ تمام آپ کی عبادات جتنی بھی آپ دیکھ لیں, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, عمرہ ہے, جتنی بھی چیز, زکوٰۃ کے مسائل ہیں, وراثت کے مسائل ہیں, سب کی ڈیٹیلز آپ کو نبی کی سنت میں ملتی ہیں. اچھا میں ایک چیز سوچ رہا ہوں, سوری, کہ احادیث کی پرزرویشن جو ہے وہ جس میتھڈ کے تھرو ہوئی ہے, جو کیری فارورڈ ہوا ہے, دیٹ از ٹیسٹیمنی, رائٹ. کیا ٹیسٹیمنی ہم باقی دنیا کے امور میں یوز نہیں کرتے؟ جو ہم جب اسماء و رجال پہ آتے ہیں, حدیث کی پرزرویشن پہ آتے ہیں, تو اچانک سے ہم ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں, کیا دنیا میں یوز نہیں ہوتا؟ میں اس سے پہلے جاتا ہوں, آپ مجھے بتائیں قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ ایگزیکٹلی, آپ حدیث کو تو چھوڑیں نا, آپ مجھے بتائیں قرآن کیسے ٹرانسمٹ ہوا ہے؟ قرآن بھی تو یعنی آپ کی ٹیسٹیمنی سے ہوا ہے. قرآن کیا اس ٹائم پہ لوگ اس کو پرنٹ کر رہے تھے اور چھاپ رہے تھے؟ قرآن جو تھا وہ میمورائز ہو رہا تھا. Yes, how do we know the Quran is Quran? So اگر آپ دیکھیں, this is a dichotomy here, because جن صحابہ سے آپ کے پاس قرآن آیا نا, جن صحابہ سے قرآن ٹرانسمٹ ہوا ہے, انہی صحابہ سے حدیث بھی ٹرانسمٹ ہوئی ہے. ایک کی اوتھینٹسٹی کو آپ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں یہ سند کے اعتبار سے ٹھیک ہے, ایک کی سند کو نہیں مان رہے. کیسے؟ آپ کے پاس وہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے. آپ جب آپ اسماء و رجال کا علم پڑھتے ہیں, جب آپ دیکھتے ہیں کہ جی حدیث سائنسز کتنی کمپلیکیٹڈ ہیں, کتنی ڈیٹیلڈ ہے, کتنی زیادہ اس میں یعنی اسکروٹنی اس کے اندر انوالوڈ ہے. سو جب آپ نے قرآن کو ایکسیپٹ کیا ہوا اور آپ کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, تو حدیث کے معاملے میں کیسے آپ کی یہ اوپینین؟ اچھا, اس میں وہ یہ لے آتے ہیں آرگیومنٹ کہ قرآن تو صحابہ کے دور سے پرزرو کر لیا گیا تھا نا ایک طرح سے, لیکن حدیث تو امام بخاری تو 200-300 سال بعد آئے تھے. تو حدیث جو ہے نا یہ بھی ایک فالس یعنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ حدیث اس ٹائم پہ ریکارڈ نہیں ہو رہی تھی. حدیث بھی ریکارڈ ہوتی تھی, یعنی عمومی طور پہ جو حکم تھا وہ یہ تھا قرآن ریکارڈ کرنے کا, اور جو کچھ صحابہ کو آتھرائز کیا گیا تھا کہ آپ حدیث بھی ریکارڈ کریں. اور آپ نے بلکہ ایک صحابی جو تھے وہ جب حدیث یعنی جو نا نوٹ کر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یعنی جلال کی کیفیت میں آگے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. تو ان صحابی نے نا نوٹ کرنا چھوڑ دیا, تو آپ نے فرمایا لکھو, اس کو لکھو, خدا کی قسم اس زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے حق کے. کیونکہ وہ صحابی رک گئے کہ شاید یہ مجھے نہیں لکھنا چاہیے, کیونکہ مے بی اب آپ جو ہے نا وہ جلال کی کیفیت میں, مے بی یہ کوئی آپ کی کوئی پرسنل بات ہے. آپ نے کہا خدا کی قسم میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا سوائے وہ اللہ کا حکم ہی ہوتا ہے. سو اگر یہ جو جلال کی کیفیت ہے یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے کہ یہ معاملہ اتنا سخت ہے. سو صحابہ یہ لکھا کرتے تھے, اور یہ بات ہمیں اچھی طرح معلوم ہے. سو یہ تو ہم نے آئی تھنک یہ بات کافی اچھی طرح سے اسٹیبلش کر لی ہے کہ جو ہمارا دین کا جو سورس ہے اٹ از دا قرآن اینڈ دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ دا سنہ اس کا جو کنٹینر ہے دیٹ از دی احادیث آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی وی ہیو ٹو ڈیسائڈ. تو حدیث کی کتاب میں سنت کے علاوہ بھی چیزیں ملیں گی آپ کو, یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی چیزیں ملیں گی, بٹ کنٹینر اس کا بہرحال یہی ہے, اس کے علاوہ کوئی کنٹینر نہیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ جی سنت پہ عمل کریں, تو سوال پیدا ہوتا ہے سنت پہ عمل تو کروں گا بٹ کہاں سے. سو میں آپ کو اپنا جو اینیکڈوٹ بتا رہا تھا وہ یہ تھا کہ میں جب سب سے پہلے دین کی طرف آیا نا, تو مجھے
میں نے کہا صرف میں نے قرآن فالو کرنا ہے, کیونکہ میں اس ٹائم پہ بالکل فریش تھا. آئی تھاٹ اوکے کم از کم قرآن پہ ہمارا اتفاق ہے تو اسے یہاں سے شروع کرتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے مجھے یہ بات احساس ہوا کہ اب نماز کا حکم آ رہا ہے بار بار, اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ. نا ہاؤ ڈو آئی پرے؟ سو آئی بگین ٹو لک, اور میرا کیونکہ اتنا وہ کرٹیکل تھنکنگ سے میں چل رہا تھا کہ اچھا مجھے نا قرآن کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے, آئی ول ناٹ بینک آن اینی تھنگ. سو اب میں نے سوچا کہ اب میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نماز پڑھنے کا, نماز میں کیسے پڑھوں, ہاؤ ڈو آئی اسٹارٹ؟ کیا میں اللہ اکبر کیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں پھر سورہ فاتحہ پڑھوں جو ہم نے طریقہ دیکھا تھا بڑوں سے, کیا یہ طریقہ ہے یا کوئی اور طریقہ ہے؟ اور اس میں بھی ہاؤ ڈو آئی نو فار شیور کہ دس از رائٹ, بیکاز کچھ لوگ کہتے ہیں وہ عملی تواتر سے چیز چل رہی ہے. بھائی عملی تواتر سے تو کفر اور شرک بھی ہو رہا ہے, ہماری امت میں ہی ہو رہا ہے نا, عملی تواتر سے ہی ہو رہا ہے. یہ احادیث جو آتھینٹک ہے یہ بھی تو تواتر سے آ رہی ہیں ہمارے پاس, اور کئی تو ملٹیپل. تواتر کا مطلب ہی یہ ہے ملٹیٹیوڈ آف نریشنز. سو مائی کنسرن دیکھیں اس کے جب آپ نے کوئی چیز فالو کرنی ہوتی ہے نا تو آپ کہتے ہو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے پیچھے دلیل نہ چھوڑی اور اتنا اس کو بس چھوڑ دیا لوگوں کے اوپر کہ بس خود ہی جس کی جہاں مرضی دل چاہ لے جائے. سو قرآن نے مجھے پش کیا ٹورڈز دا سنہ آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں پہ یہ تو بار بار آیات سننا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں آنا جن کے لیے مجھے اس کا میتھڈالوجی نہیں پتا کہ کیسے ہوگا, تو اس کے لیے مجبوراً جانا پڑا. پھر جب میں نے مختلف مکاتب فکر کے علماء کو کنسلٹ کیا تو پتہ چلا کہ صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہیں اس پہ بھی امت کا اجماع ہے کہ دیز آر سم آف دا موسٹ اوتھینٹک بکس آفٹر دا قرآن. سو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کسی کا کوئی خاص اختلاف نہیں پایا جا رہا, تو ٹھیک ہے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. وہاں سے پتہ چلا جی نماز کا بھی طریقہ ہے, باقی بھی جو آپ کی عبادات ہیں, اینڈ سو وہاں سے پھر آپ کو ملتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہمارا جو دین ہے اس کی سورس کیا ہے. اس کے بعد علماء کی اس کے بارے میں انٹرپریٹیشن ہے, دیٹ سم تھنگ ایلس, بٹ مین سورس سمجھ میں آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کو سورس کلیئر ہونا تو اب آپ آٹومیٹکلی صحیح ڈیسیجنس کی طرف پہنچ جائیں گے. اگر سورس میں ہی پرابلم ہے دین ڈیفینیٹلی یو آر گوئنگ ٹو اینڈ اپ ان ڈفرنٹ کنکلوژنس, بیکاز دیکھیں ایک بندے نے صرف قرآن کو لیا ہے, حدیث کا پورا ذخیرہ اگنور کر دیا ہے. نا جس کنکلوژن پہ آپ پہنچو گے نا وہ بڑی ڈفرنٹ کنکلوژن ہوگی, کیونکہ آپ پھر آپ وہ کہو گے کہ جی کتا بھی حلال ہے, کیونکہ کتے کے بارے میں کوئی آپ کے پاس واضح کسی اور دلیل نہیں. اینڈ وی آر ایکچولی وٹنسنگ دس, یہ جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں اسٹیٹس میں جتنے بھی چیزیں ہیں وہ ساری اسی وجہ سے تو ہیں کہ وہ سورس ہی غلط ہو گیا. تو اصل پرابلم یہ. اب ناؤ لیٹس کم ٹو دی ایکچوئل جو ہمارے پاس جو ان کا میسج ہے یا جو انہوں نے شیئر کیا تھا سوشل میڈیا پہ, اس کو ہم ذرا پڑھ لیتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں, اینڈ دین انشاءاللہ ویل ڈو آور انالیسس آف اٹ. تو وہ لکھتے ہیں کہ جی آئی ایم اے مسلم اینڈ آئی بلیو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ میسنجر اینڈ پروفیٹ آف گاڈ. دی اسلام آئی بلیو ان has no divinely ordained worldly punishment for mocking or insulting God, Islam and any messenger and prophet of God, peace be upon them all. اچھا اب میں سمجھتا ہوں یہاں پہ ایک چیز جو ہے بتانے والی وہ یہ کہ انہوں نے نا اس اپنے میسج کے اندر بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں جو کہ سمجھ لیں کہ رولنگز ہیں. دیز آر رولنگز, یعنی جن کو ہم کہتے ہیں کہ فتاویٰ بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ رولنگز بھی کہہ سکتے ہیں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں وہ چیزیں جو کہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو کنکلوژنز جن پہ یہ جہاں تک پہنچ گئے ہیں. اچھا ان کنکلوژنز پہ پہنچنے کے لیے جو میتھڈ ہے وہ انہوں نے بیان نہیں کیا, انہوں نے بس بتا دیا کہ میں یہ چیزیں مانتا ہوں. اب یوزر پہ چھوڑ دیا کہ اب آپ خود سوچیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچاؤں گا. تو ابھی ہم اس کا انالیسس کرنا چاہ رہے ہیں. تو پہلی بات تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ نہیں مانتا کہ کوئی بھی اللہ کا مذاق اڑاتا ہے, اللہ کے رسول کا مذاق اڑاتا ہے, اسلام کا مذاق اڑاتا ہے تو اس کی کوئی پنشمنٹ ہونی چاہیے ورلڈلی طور پہ, یعنی جو بھی پنشمنٹ اس کی آخرت میں دنیا میں نہیں ہے. سو پہلا پوائنٹ ان کا یہ, تو اس کو آپ نوٹ کرتے جائیں کہ پہلی بات. دوسری بات وہ آگے لکھتے ہیں کہ دیر از نو ڈیوائنلی ordained worldly punishment for leaving اسلام. تو پہلا یہ ہے کہ اسلام کو موک کرنا, نبی کو موک کرنا, انسلٹ کرنا, اللہ کو موک انسلٹ کرنا, اس پہ کوئی ورلڈلی پنشمنٹ نہیں ہے, آخرت میں ہوگی. دوسرا یہ کہ اپوسٹسی کی بھی کوئی سزا نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ. ویسے جو ایک منٹ, آپ یہ جو پرابلمس آپ بتا رہے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جو دین سے 180 ڈگری دور ہو, جب وہ دین کی طرف آتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کا دل کھولتا ہے ہدایت کے لیے, do you think it's the right methodology to jump upon these issues, or one should work on himself first? جو بیسکس ہیں اسلام کی وہ سمجھنی چاہیے, اپنا تعلق اللہ سے اچھا کرنا چاہیے, اور علم جو ہے وہ گریجول ایک راستہ ہے جو انسان وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. بہت اچھا آپ نے کوشچن رکھا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال جو ہے نا, یہ اس طرح کے جو سوال ہیں کہ یعنی فقہی رولنگز جو آپ کر رہے ہیں نا, بیسکلی آپ کہہ رہے ہو کہ مرتد کی سزا کیا ہے, بلاسفمی لا کیا ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, یہ بہت ایڈوانس لیول کے سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ سبجیکٹس ہیں جہاں پہ علماء جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں. دے لک ایٹ دا احادیث, دے لک ایٹ دا قرآن, دے لک ایٹ دی لائف آف دا صحابہ, اس دور میں کیا ہوا, واٹ واز ہیپننگ, واٹ ور دا کنڈیشنز, فقہ الواقع دیکھا جاتا ہے, بہت ساری چیزیں اس میں آتی ہیں. سو ایز اے پرسن, اور میں آپ کو بتاؤں, میں خود جب دین کی طرف آ رہا تھا, میں I think for the first maybe 7-8 years
I didn't even touch this subject. Reason being کہ میرا تھا یار بس اپنا نماز پڑھ لو, روزے رکھ لو, لوگوں کو گناہوں سے بچاؤ, لوگوں کو یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں, لوگ جو ہے گناہوں کی طرف نہ جائیں. جو ہمارے یہاں سوسائٹی میں آپ کو نظر آتا ہے یوتھ ریلیٹڈ پرابلم جو ہیں, حرام ریلیشن شپ میں پڑھ رہے ہیں, الکوہول, ڈرگز اینڈ سو آن, کیونکہ اس پہ تو کسی کا اختلاف نہیں ہے نا, اس پہ تو کوئی اختلاف نہیں کسی کا. تو ایسے مسئلے جہاں پہ چلو لیٹ سپوز فار دا سیک آف آرگومنٹ ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ مے بی واٹ یور انڈرسٹینڈنگ از کریکٹ. Still I would say this is not the platform and this is not the area to talk like this. What I would say is میں مطلب برادرانہ مشورہ کسی کو بھی دوں نا, جو بندہ بھی دین کی طرف آ رہا ہے, میں کہوں گا یار سب سے پہلے آپ اپنے اوپر فوکس کریں, سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں. اور جو بھی علماء جن کی ڈفرنگ اوپینین بھی ہے, کیونکہ یہ جو اوپینین آپ یہاں پہ اسٹیٹ کر رہے ہیں ان میں سے اکثر باتیں امت کے اجماع سے ٹکرا رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. سو واٹ آئی وڈ سے از کہ بفور یو ایز اے نیو اسٹوڈنٹ آف اسلام go against the ijma of the whole ummah and the sahaba and the tabi'in and the taba tabi'in and the four imams, یعنی سب کے opinion کے خلاف اگر آپ ایک موقف لے کے آ رہے ہیں, سو بھائی میں آپ کو ریکمینڈ اور ایڈوائز یہ کروں گا کسی کو بھی جو بھی دین پہ آ رہا ہے کہ آپ دوسری سائڈ کے ساتھ ٹائم لگائیں اور ان سے بھی دلائل پوچھ لیں کہ بھائی آپ یہاں پہ کیسے پہنچے, امت کا اجماع اس پہ کیسے ہوا, what was the methodology that you used in order to get to this particular conclusion. For example یہاں پہ بھی ہم نے بہت سارے پوائنٹس دیکھے ہیں, آگے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ ذرا ہمیں آئیڈیا ہو جائے what we're dealing with, and then inshallah we'll after doing this whole کہ آپ opposing جو opinion رکھتے ہیں ان کو پڑھیں اور ان سے سمجھیں, give yourself a break as well for tadabbur and tafakkur and ask Allah for guidance, then come up with some kind of یہ اس طرح کی بالکل straight. ان کو میں فقہی رولنگز ہی کہوں گا. عمر بھائی آپ نے بھی دین میں کافی ٹائم لگایا ماشاءاللہ, اور you've been studying at different institutes وغیرہ, جرمنی میں بھی آپ ایسے گروپ کے ساتھ رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس اسٹیج پہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح کی جو ٹاپکس ہیں ان کو ریسرچ کریں اور ابھی پڑھنا شروع کریں, اور بلکہ نہ صرف پڑھنا شروع کریں بلکہ پروپیگیٹ کریں, عوام کو بتائیں؟ سبحان اللہ, ابھی میرا جو کیس ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے جیسا جن کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے, کیونکہ میں ایک ارلی ایج سے الحمدللہ سمہاؤ جڑا ہوا تھا, تو ایک تسلسل چلا آ رہا تھا. کب سے جڑے ہوئے؟ جی اب آ کے بھی میں کافی کیئرفل رہوں گا. اس طرح کی بڑی اسٹیٹمنٹس سے جب مجھے یہ پتا ہو کہ اتنی بڑی ہسٹری, علماء, ائمہ اور اجماع موجود ہے, تو میں اس سے ٹکرانے یا اس سے ٹکراتی ہوئی بات کو پہ اسٹینڈ لیتے ہوئے اچھا خاصا ٹائم اپنے آپ کو دوں گا. آئی ول ناٹ ہیسٹن. سو آئی مین سو مچ. اچھا یہاں پہ انہوں نے آفٹر مینشننگ اپوسٹسی اینڈ آفٹر مینشننگ بلاسفیمی انہوں نے کہا کہ slavery is not permissible. Okay, the age of Hazrat Aisha was not 7 or 9 at the time of marriage to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but 17 to 19 years. اب یہ بھی یہاں پہ کیسے پہنچے ہیں, حالانکہ اس کے بارے میں بھی کلیئر کٹ احادیث موجود ہیں. All forms of art and music are permissible with conditions. اب یہ یہاں پہ انہوں نے ایک اور فتویٰ دیا ہے میوزک اور آرٹ کے اوپر. پھر کہہ رہے ہیں جی Muslims are not allowed to fight non-Muslims for any reason apart from persecution, open oppression and self-defense. سو یہ بات ہوگی. پھر کہا کہ جی Muslims are not allowed by God to implement Islam by force and subjugate non-Muslims politically and militarily for religious reasons. Islam is a message that needs to be accepted / implemented or rejected through free choice and free choice only. Which is correct. ٹھیک ہے, آگے کہہ رہے ہیں کہ لیکن اس سے جو پہلے انہوں نے بات کی تھی نا, انہوں نے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات ہے. تو آگے وہ کہہ رہے ہیں کہ Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم was the last human to be directly in communication with the divine, the last messenger, prophet and imam. All forms of nabuwat, risalat, imamat have ended on Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. And I believe Jesus, peace be upon him, has died and there is no second coming of Jesus, peace be upon him, or any Imam Mahdi. تو یہ بھی ایک ایسا میٹر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, ان کی سیکنڈ کمنگ اور امام مہدی کا آنا, اس پہ پوری امت کا اجماع ہے, پوری امت کا اجماع ہے. مطلب اس میں کوئی فرقہ جو ہے کسی کے ساتھ ڈفر نہیں کر رہا اس پوائنٹ پہ. سو اگین ابھی یہ جو پوزیشن ہے, اگر آپ باقی ساری باتیں چھوڑ بھی دیں اور صرف اسی کو پکڑ لیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ اسٹینس لیا ہے against the whole Muslim ummah actually at this point. And so whole Muslim ummah کا مطلب ہے جتنا body of scholarly work ہے اس کے خلاف. So now when you have to bring your proof, because ابھی آپ پوری امت سے ایک طرح سے آپ opposite view لے رہے ہیں, so then your dalail have to be beyond exceptional. کیونکہ اب آپ کوئی ایسی چیز لے کے آ رہے ہیں جو 1400 سال میں کسی کی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آپ کو ایک بات ابھی سمجھ میں آئی. اس میں نا دیکھیں, میں اگر اپنی بات کروں گا, I've always considered myself as a student of knowledge. لیکن یہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنا اور مین اسٹریم پہ آ کے ایسی بڑی باتیں کرنا, تو I think before a person goes ahead with these things, پہلے دین کو مکمل طریقے سے سمجھے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ یہ اس سے یا تو اگر تو یہ حق پہ ہے مثال کے طور پہ تو یہ ٹھیک ہے, ان کا ایمان انٹیکٹ ہے. جسٹ ان کیس اگر انہوں نے باتیں غلط کی ہیں فار ایگزامپل,
تو یہ ایمان کے لالے پڑھ سکتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو بات کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی ہیز ڈائیڈ اور یہ وہ، حالانکہ قرآن مجید کی بھی انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کلیئرلی، انہیں تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے قتل کیا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، کیا اس سے ایکسپلسٹ کوئی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں، پوری آیات تو میں نہیں کوٹ کرتا، اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا نا اٹ از سفیشینٹ فار اس، لیکن اللہ تعالیٰ آگے مزید ہمیں سمجھانے کے لیے، امت کو سمجھانے کے لیے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں وما قتلوہ یقیناً، کہ یقینی طور پہ انہوں نے قتل نہیں کیا۔ اور اگر اب ایک لے مین، ٹھیک ہے، اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے جو کہ اب دیکھیں آپ کس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور یہ بندے کو کم از کم ایٹ لیسٹ بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ یار میں یعنی what am I talking about؟ اصل میں وسعت بھائی یہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب نے بات کی ہے نا، یہ جو آیت وہ لیتے ہیں وہ بھی یہ لیں گے کہ وما قتل، وہ کہتے ہیں انہوں نے قتل نہیں کیا تھا یہودیوں نے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام ڈائیڈ نیچرل ڈیتھ، اور جیسے بھی وہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے کسی اور طرح سے، لیکن وہ فوت ہو گئے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ اس کو یوں انٹرپریٹ کر کے لیتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب جنرلی یہ بات ہے کہ اتنا بڑا ذخیرہ ہے احادیث کا جس میں جو اس ٹاپک کو ایڈریس کرتا ہے، اور احادیث متواترہ ہیں وہ، اور پھر جن کو نہیں پتہ تواتر کے ساتھ احادیث کو، یا احادیث متواترہ کسے کہتے ہیں، متواتر اس کو کہتے ہیں ہماری دینی اصطلاح میں جو نمبر ایک جنریشن بائی جنریشن، ایک جنریشن نے دوسری جنریشن کو پاس آن کیا، باپ نے بیٹے کو سکھایا، بیٹے نے اپنے بیٹے کو سکھایا، جیسے اذان ہے یا جیسے اور کچھ چیزیں ہیں جو ہماری چلی آ رہی ہیں جن کے لیے آپ کو پراپر بک نہیں پڑھنی پڑتی، ایک تو وہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ملٹیچیوڈ آف نریشنز، سو مچ اٹ واز کوٹڈ سو مچ that you cannot deny that it will be as if you are saying کہ جی رات ہوتی نہیں ہے، صرف دن ہی ہوتا ہے، یعنی ایک مسلم حقیقت کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں which will look absurd۔ عمر بھی اس میں دیکھیں نا، جہاں پہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ختم کی نا وما قتلوہ یقیناً، جی جی، اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اس کو مزید کلیئر، میں اس پہ لائٹ ڈال رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بلکہ ہوا کیا تھا، بل رفعہ اللہ الیہ، بالکل صحیح، اللہ یہ نہیں یعنی وہ فوت نہیں ہوئے، بل ہوا، اگر اس کا نا وہ بتا دیا، میں اس پہ آؤں گا، اس پوری آیت کو نا وہ جس بیس میں لے کے یہ کہتے ہیں نا، وہ میں اس کا کرتا ہوں انالیسس۔ میں صرف یہ نیکسٹ چیز ایک بتا رہا تھا کہ پھر آپ یہ دیکھیں کہ there exists no two opinions among the صحابہ about this، جن کے بارے میں ابھی آپ نے ایک حدیث کوٹ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، یعنی جس میں صحابہ آتے ہیں، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، تابعین اور تبع تابعین، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، یعنی ان میں بھی اجماع ہے۔ اور کچھ اسکالر جن سے میں نے بھی پڑھا ہے، شیخ ناصر الدین البانی کی جو اسٹوڈنٹس میں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اصل اجماع تو ہے ہی صحابہ کا اجماع، ٹھیک ہے، ان میں بھی اجماع ہے۔ پھر اجماع دین کے دیکھیں 4 ماخذ ہیں، جو دین کے مین جو سورسز ہیں وہ 2 ہیں، قرآن اور اوتھینٹک سنہ، لیکن اس کے بعد آپ اجماع اور قیاس، جس کو انالوجی بھی کہتے ہیں، وہ دین کا ماخذ ہے۔ اجماع یو کین ناٹ اگنور دیٹ۔ اور پھر وہ میں نے حدیث شروع میں کوٹ کی تھی کہ اللہ جمع نہیں ہونے دیں گے میری قوم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، گمراہی پہ، مس گائیڈنس پہ۔ تو سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اجماع موجود ہے۔ پھر وہ جو آیت ہے نا، اب میں اس کی طرف اگر آؤں نا، جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 55 ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے اے عیسیٰ، میں نے تمہیں مطلب متوفی کا، تمہیں اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں، ابھی میں ذرا ہولڈ کر رہا ہوں اس پہ، اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لیا، اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اس میں جو متوفی کا لفظ ہے نا، یہاں سے کنٹروورسی سٹارٹ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، دیکھیں قرآن میں بھی متوفی کا آیا ہے۔ بیسکلی یہ ویسے انڈو پاک میں ہی یہ زیادہ تر اس سے چلا ہے، کیونکہ ہماری جو اردو ہے وہ عربی، فارسی، بہت ساری لینگویجز سے ورڈز بورو کرتی ہے۔ عربی میں کئی دفعہ وہ ورڈ جو ہے، اگر آپ عربی سیکھیں تو آپ کو یہ چیز جان جائیں گے، عربی میں وہ ورڈ بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے ایک جنرل سینس میں۔ اردو نے ایک پرٹیکولر کانٹیکس میں اس کو بورو کر کے رکھ لیا ہوا ہے اپنے پاس۔ جو فوت کا لفظ ہے، فوت، وہ جس طرح سے ہم اردو میں لیتے ہیں، عربی میں اس طرح سے نہیں ہوتا۔ اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کا مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے، وہ فا یا ہے، جس سے آپ نکال سکتے ہیں وفا، جو کہ اردو میں ہم یوز بھی کرتے ہیں۔ وفا کا مطلب ہوتا ہے پورا کرنا، جیسے ہم کہتے ہیں نا وفا کی، پورا کیا تم نے۔ پھر اس میں یہ جو متوفی کا ہے نا، اس کو اگر آپ اس روٹ ورڈ سے، وفا سے ڈرائیو کر کے اگر آپ اس کا میننگ لیں گے، تو وہ بنتا ہے کہ
پورا لینا آپ کو، یعنی پورا لے لیا آپ کو. اللہ نے اس آیت میں جو بنتا ہے نا یا عیسیٰ انی متوفیکا، اے عیسیٰ بے شک میں نے تمہیں اپنی طرف پورا اٹھا لیا. اچھا اس میں ایک اور پوائنٹ ہے بڑا انٹرسٹنگ، جس سے وہ جو اشکال پیدا کرتے ہیں نا کہ یار یہ فوت ہی ہے، اللہ نے ان کو یعنی فوت کر دیا جیسے فوت. دیکھیں پورا لینا اس میں شامل ہے اس کے ورڈ کے میننگز میں. اگر آپ اس کی عربک ڈکشنری اور ایکسپرٹس کی جا کے دیکھیں تو وہ پورا اس کو کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے پورا لے لیا، کیونکہ انسان کے دو پارٹ ہوتے ہیں، باڈی اینڈ سول. جب انسان فوت ہوتا ہے تو باڈی کدھر رہ جاتی ہے دنیا میں، اور سول چلی جاتی ہے اللہ کی طرف. یہ تو پروون ہے. جب کہ یہاں پہ یہ ورڈ اتنا خوبصورتی سے یوز ہوا ہے کہ یہ اس کو بھی پورا کر رہا ہے کہ میں نے آپ کو پورا اپنی طرف لے لیا، یعنی باڈی اینڈ سول بوتھ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَافِعُكَ إِلَيْهِ، اور پھر میں نے تمہیں اٹھا لیا اپنی طرف. تو ایک تو اس چیز کا اس بارے میں کلیئر ہو جائیں کہ متوفیق فوت اردو کے فوت والا مطلب نہیں ہے، عربی کے فوت والا مطلب ہے وفا، جس کا مطلب ہے پورا اٹھانا. اچھا اس کی پھر سب سے بڑی جو دلیل ہے نا وہ سورۃ الانعام میں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون. اس میں اللہ تعالیٰ نے دونوں ورڈز یوز کر لیے ہیں جس سے معاملہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. اس میں توفتہ بھی آ گیا، موت بھی آ گیا، جس اردو میں ہم موت کے سینس میں فوت کو لیتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے قبض کر لیتے ہیں، اسے قبضے میں لے لیتے ہیں. وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے. اس آیت سے کلیئر ہو جاتا ہے، دونوں ورڈز اللہ تعالیٰ نے یہاں یوز کر کے کلیئر بتا دیا ہے کہ فوت کا لفظ جو ہے وہ موت کے سینس میں نہیں یوز ہوتا ڈیفینیٹلی، وہ دوسرے سینس میں بھی ہوتا ہے. پھر اس کے علاوہ بہت آیات ہیں. ویسے بھی قرآن کی جو بھی آیات ہوتی ہیں ان کا جو فہم ہوتا ہے ہم عربک ڈکشنری سے نہیں لیتے ہوتے. دس از مائی انڈرسٹینڈنگ. علماء بیسیکلی ٹیل یو کہ what is the فہم of this thing, you know. جی بالکل، اور یہ علماء ہی بتا رہے ہیں. یہ ٹاپک میرا خاص ہے اس لیے چھڑا ہے کہ دیکھیں احادیث جب کہ واضح طور پہ کہہ رہی ہیں کہ جو اینڈ آف ٹائمز میں جو ہونا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ از اٹ پاسبل کہ کچھ ایسے لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جو کہ آل ٹوگیدر احادیث کا انکار کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مختلف بات آتی ہے نا اندھیرے میں. پھر انہیں قرآن کی اس طرح کے ورڈز کی اپنے مطابق ٹرانسلیشن کرنی پڑتی ہے. ریزن وی آر ڈسکسنگ دس کیونکہ وہ احادیث سے ہم نہیں کر پا رہے نا، بیکاز دے ڈونٹ بلیو ان. جی وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہاں پہ قرآن میں متوفق، جی اس پہ بھی میں آ رہا ہوں، اٹھا دیا. اچھا اللہ تعالیٰ نے آگے نے اپنی صفات بیان کی ہیں اسی آیت میں، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. یعنی اگر تم لوگ سوچ رہے ہو نا کہ یہ کیسے ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو اپنی طرف جو ہے بلا لیا. اللہ تعالیٰ عزیز ہیں، He is capable of doing all things in Allah ala kulli shay'in qadir. جو نارمل نہ بھی ہوں، جیسے اٹھا لینا از ناٹ نارمل. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دیکھیں نا بڑا ایک وہ ابھی کہہ لیں ڈاٹس کنیکٹ ہو رہے ہیں. جی کہ فوت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے موت کے سینس میں قرآن میں. there is no denying about that. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، اسی طرح ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ ہمیں کامیاب لوگوں کے ساتھ فوت کریں. وہ یوسف علیہ السلام کی دعا ہے توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں فوت کریں. بالکل ہوا ہے، لیکن کانٹیکسٹ ساتھ بتانا ضروری ہوتا ہے. جو فوت کا وافا یا کا جو ایکچوئل مطلب ہے وہ موت نہیں ہے، لیکن آیت میں کانٹیکسٹ یا قرینہ کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو وہ پتہ چل سکتا ہے. جو لوگ ایسے مسئلوں پہ بلیو نہیں کرتے، کیا ہمیں انہیں مسئلہ بائی مسئلہ قرآن سے پروو کرنا چاہیے یا اوریجنل پرابلم کی طرف آنا چاہیے کہ وائی ڈونٹ دے بلیو ان احادیث؟ بیکاز ونس دے بلیو ان احادیث ایز سورس آف ریویلیشن دے وڈ آٹومیٹکلی بلیو ان. اچھی بات کی، لیکن ہمارے بہت سارے برادرز کنفیوزڈ ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی اس طرح کے دلائل کی وجہ سے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ ایک ایکسپلینیشن ہو جائے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ کیا کس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اکثر کہاں غلطی کی جاتی ہے یا کہاں کوئی مس کیا جاتا ہے. جیسے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ مین ٹاپک بھی ہمارے اس کا، اس کو ہم اس لیے فوکس تھوڑا سا کر لیتے ہیں ایک آدھ مسئلے کو، تاکہ انہیں پتہ چلے کہ یار یہ دیکھیں اس پاتھ سے اگر صحیح دیکھا جاتا تو it makes sense. Because whenever I have talked to people who don't believe in Allah subhanahu wa ta'ala, they always tend to talk about different matters jinme conflict hota hai. I keep going back to the original problem. Ki why don't you believe in Allah subhanahu wa ta'ala? And we will come to that. When that matter is clear, jo branch out ho rahe hote hain na problem sare, wo khud hi sahi ho jata hai. جی ہم نے شروع میں وہ ڈسکس کیا ہے کافی، and we will come to that. تو جو نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جس کو کوئی جس سے اشکال پیدا کرتے ہیں وہ یہ کہ جی اٹھائے نہیں گئے تھے، وہ فوت ہو گئے تھے نیچرل.
یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 157 اور 158 ہے، بہت امپورٹنٹ ہے اس حوالے سے. یہ ابو سعد بھائی نے ابھی کوٹ کی تھی کہ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. وہ کہتے ہیں انہوں نے اس کے کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ مریم کے بیٹے کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا. وما قتلوہ وما صلبوہ، حالانکہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. ولکن شبہ لہم، بلکہ ان کو یعنی وہ کر دیا گیا، اشتباہ ہو گیا. اٹ واز میڈ ٹو اپیئر لائک دس. آگے اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا جو آپ نے پہلے کوٹ کیا تھا، وما قتلوہ یقیناً، اور انہوں نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا. اور اس سے اگلی جو آیت ہے نا، اس سے بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، دیکھیں قتل کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یوز کیا یہاں پہ. جو لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ جی وہ فوت ہو گئے تھے، ٹھیک ہے قتل نہیں کیا انہوں نے، اللہ نے قرآن میں قتل نہیں ہوا، لیکن وہ فوت ہو گئے تھے بعد میں. تو آگے اللہ تعالیٰ کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے ساتھ ہی اس بات کے بر رفعہ اللہ الیہ، کہ انہوں نے بلکہ اسے اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ کو آگے ساتھ ہی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ بر رفعہ اللہ الیہ کو اس آیت کے پچھلے سیاق میں دیکھیں نا تو آپ کو کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اللہ، کیونکہ یوں ہوا تھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے قتل نہیں کیا نہ صلیب پہ چڑھایا. باقی میں آپ کی بات بڑی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اب یہ ساری باتیں ہوں گی، یہ ساری باتیں ہم نے کر دی، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ وہ سینکڑوں احادیث ہیں جی جو اس ٹاپک پر موجود ہیں جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہیں جی. اب تو جو آپ علی بات کر رہے تھے نا، وہ بات اصل میں کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمارے پاس قرآن کا ایویڈنس ہے اور اس کے ساتھ حدیث کے بارے میں اوتھینٹک احادیث موجود ہیں جہاں پہ کلیئر کٹ واضح الفاظ میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، ساری پرابلمز ہی ختم ہو جائیں، دجال سے لڑیں گے. اور دیکھیں، اور وہ ذخیرہ اتنا زیادہ ہے، اتنا اوور ویلمنگ ہے کہ اب اگر آپ، اور متواتر یعنی احادیث آ رہی ہیں اب، اور متواتر کی ایک تشریح یہ بھی ہے کہ it is impossible for that many number of people to collect together and plan something. یعنی جس طرح فار ایگزامپل آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کوئی بندہ آگے کہتا ہے کہ جی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، فار ایگزامپل امریکہ نے پاکستان پہ حملہ کر دیا فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، وہ جی جہاز گھسائیں. اب ایک بندہ آتا ہے، آپ کہتے ہو یار تم کون ہو؟ ایک بندہ بھی فار ایگزامپل ہمارے یہاں پہ آفس میں دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے جی امریکہ نے، آپ کو پتا چلا، آپ تو یہاں بیٹھے ہوئے خبریں لگا کے دیکھیں امریکہ نے حملہ کر دیا اور ان کے B-2 بامبرز جو ہیں وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو گئے. ہم کہتے ہیں یار کم آن یار کام کرو یار. اب اتنی دیر میں 2 بندے آتے ہیں، 3 آتے ہیں، 4 آتے ہیں، ٹی وی آن کرتے ہیں، ادھر بھی خبریں چل رہی ہیں، ہر چینل پہ چل رہی ہیں. ناؤ یو آر گیٹنگ، اب خود آپ نے B-2 بامبر اپنی آنکھوں سے نہیں آتے ہوئے دیکھا، نہ آپ کو پتا ہے، بٹ یہ اتنے زیادہ مستند ذرائع سے خبر آ رہی ہے کہ یہ اٹ از امپاسبل کہ اتنے سارے لوگ مل کے ہوا. اور یہ تو دور بھی ٹیکنالوجی کا، آپ کہنے لگ جائیں گے جی پاکستانی جھوٹ بولتے ہیں، میں نہیں مانتا. کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں پاکستان میں، اس لیے میں نہیں مانتا. تو اب دیکھیں ہمارے پاس جو ایویڈنس ہے نا، آئی تھنک جو پوائنٹ ہم کہنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو قرآن مجید کے اپنے دلائل ہیں، دوسرا احادیث مبارکہ کا وہ تمام ذخیرہ ہے جو 100% اوتھینٹک احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ادا ہوئیں، جس میں آپ نے واضح طور پر ذکر کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے، اور نہ صرف ذکر کیا کہ واپس آئیں گے بلکہ یہ تک بیان کر دیا کہ کیا کچھ ہوگا ان کے آنے کے بعد. وہ پورا وہ جو سائنز آف دی اینڈ آف ٹائمز ہیں وہ آپ نے بیان کی کہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا. یاجوج ماجوج آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، پھر ان کے ساتھ قوم جو ہے وہ کوئی طور پہ چلی جاتی ہے، پھر وہ تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ساری باتیں ہم نے بتائیں، اور پھر وہ کس طرح سے، یعنی وی نو دی انٹائر پروسیس. اور اگر ایک بندہ اپنے آپ کو اس سارے ذخیرے سے شٹ آف کر دے تو امیجن کریں دس پرسن از ناٹ پریپیئرڈ فار دی اینڈ آف ٹائمز. اچھا جی، ان کے بیک پہ جو دلائل ہے نا، ان میں ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں اس کا سرے سے کوئی ہنٹ ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں، ابھی یہ جو 2 آپ کے سامنے رکھی ہیں، یہ جو میں تیسری ایک فائنل رکھ رہا ہوں جس کو، جو کہ باٹم لائن ہے، اس کے بعد آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں. اسی سورۃ النساء میں آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. 2 ایسپیکٹس ہیں اس میں جس سے کلیئر ہو جاتی ہے بات. لَيُؤْمِنَنَّ میں 2 تاکیدیں ہیں، ایک تو لام، اوپر سے جو نون ہے اینڈ میں نن تشدید کے ساتھ، وہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور وہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں فیوچر کی بات ہو رہی ہو. اس کا مطلب یہ ہے اس آیت کا کہ اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہیں لائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، جو بھی اس آیت کا کانٹیکسٹ پڑھ لے، پیچھے بات ہی ساری عیسیٰ علیہ السلام کی ہو رہی ہے. اس آیت کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پہ ایمان نہ لائے گا. اب جس سے پوچھ لیں، آپ جس سے بھی پوچھ لیں، جس کو یہ بلیو کرتے ہیں، جو صرف قرآن پہ کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں سارے اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئے تھے؟ نہیں لائے تھے. آبویسلی جیوز ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے مارنے کے. تو اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا ہے کہ ان کی موت سے پہلے ایگزیکٹلی اس میں
لفظ موت یوز ہوا ہے, الا لیؤمنن بہ قبل موتہ, اس میں فوت کا لفظ یوز نہیں ہوا. ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پہ ایمان لے آئیں گے, جو کہ احادیث کے ساتھ فلی ان لائن ہے. اس میں بھی یہ آتا ہے کہ جب وہ آئیں گے وہ صلیب توڑ دیں گے, خنزیر کو مار دیں گے, اور اس کے بعد سارے جو لوگ ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے پوری کوٹ کی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, لیکن اینڈ میں انہوں نے یہ آیت کوٹ کی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کی. وہ ساری کوٹ کرنے کے بعد کہ جی وہ خنزیر کو مار دیں گے, صلیب توڑ دیں گے یہ جب آئیں گے دوبارہ, پھر اینڈ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو, اور اس کے بعد انہوں نے یہ والی آیت کوٹ کی. ویسے ان لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اگر دے ڈونٹ بلیو ان کمنگ آف جیسس علیہ السلام, تو ان کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ زندگی گزارو بس جیسے ہو از گوئنگ ٹو کل دجال اور یاجوج ماجوج, وہ سارا سیکوینس. اصل میں دجال کے اوپر بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں, وہ آلدو یہاں ذکر نہیں ہوا ہوا, لیکن دجال کے بارے میں بھی نا وہ کہتے ہیں یہ افسانے اور یہ ساری چیزیں. حالانکہ دیکھیں اگر آپ یعنی اگر آپ کو پتہ ہے کہ دیر از یعنی دیر آر سم سائنس آف دی اینڈ آف ٹائمز, اور اتنے بڑی نشانیاں کہ جس کو جھٹلانا بھی یعنی امپاسبل ہے, اگر آپ ان کو اپنی ورلڈ ویو سے مائنس کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے یو آر ناٹ پریپیئرڈ فار دا فیوچر ایٹ آل. آپ بیسیکلی جو کہتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں یو آر سٹنگ ڈکس, آپ بیسیکلی بیٹھے ہوئے, آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں, آپ سائن کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. یاجوج ماجوج کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے, قرآن میں بھی ہے, یاجوج ماجوج کا ہے, لیکن دجال کے بارے میں تو وہ بات کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ان کا آگے وہ پڑھ دیتا ہوں جو کچھ اور انہوں نے باتیں کی, اس کے بعد ہم انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ڈسکشن کو. So after mentioning about Isa alayhi salam and Imam Mahdi, he mentions that he mentions that I know majority of Muslims will very passionately disagree with the above. So he knows that کہ میری بات جو ہے وہ he says majority of Muslims will very passionately disagree. So یعنی کہ he knows کہ people will strongly disagree with him. Strongly ایک ہوتا ہے disagree, یعنی for example آپ کہتے ہو کہ ضیاء بھائی میں مطلب فار ایگزامپل فلاں ڈرنک پینا چاہتا ہوں, اینڈ مے بی آئی ایم ناٹ ریلی پریفرڈ, لیکن میں آپ سے ڈسگری کرتا ہوں, لیکن اسٹرانگلی نہیں کرتا. اسٹرانگلی وہ ہے جب مجھے دل سے پتا کہ یار یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بڑا غلط کر رہے ہیں. تو ہی نوز دیٹ فرسٹ آف آل, اینڈ ہی سیز کہ a lot will excuse of molding Islam to try to please the modern liberal Western world, which is true, which is actually مطلب اگر ہم دیکھیں کسی کی نیت پہ ہم شک نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم اس پہ نہیں کرتے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں لگ تو یہی رہا ہے. دیکھیں لائک فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں آفن ٹائمز میں کہتا ہوں کہ جب لوگ نا اپنا ڈیفینس پیش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس ڈیفینس میں نا ایک سچائی ہوتی ہے. فار ایگزامپل میں اگر کہتا ہوں آپ سے کہ علی بھائی آئی ڈونٹ مین ٹو بی روڈ بٹ آئی تھنک یو ناٹ ویری انٹیلیجنٹ, سو I just was rude with you right now. لیکن میں نے پہلے ڈسکلیمر کیا لگا دیا, I don't mean to be rude. یا میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو انسلٹ تو نہیں کرنا چاہ رہا, لیکن بلا بلا بلا, اور میں نے وہ انسلٹنگ کر دیا. I don't want to sound racist but I think you're like this. ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا کہ جب بھی لوگ پہلے ڈسکلیمر دیتے ہیں نا, تو اکثر وہ وہی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا وہ ڈسکلیمر دے رہے ہوتے ہیں. چلیں اگر ہم یہ مان بھی لے جا بھائی کہ یہ نہیں, ان کی یہ نیت نہیں ہے, یہ واقعی ان کو ابھی یوں ہی لگ رہا ہے حق, لیٹس سے کنفیوزڈ ہیں, تو اور بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں اصل میں, اینڈ وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ دیم ایز ویل. Okay, so anyway, moving forward, اچھا وہ کہتے ہیں but the criteria to judge something as right or wrong has to be sincere analysis of the reasoning presented rather than abuse. This is my advice to him. No, and I think reasoning انہوں نے نہیں دی نا, reasoning تو نہیں دی نا. Actually انہوں نے اینڈ میں نوٹ لکھا ہے کہ میرا پوری ویب سیریز ہے وہاں میری reasoning ہے. Okay, but that's okay. So anyway انہوں نے کہا کہ where is his sincere analysis? That's my question. Sincere analysis کا ہمیں کہا جا رہا ہے, but where is yours? اچھا میں آپ کو بتاؤں, اپنی ویب سیریز میں ان کی ویب سیریز کے میں نے کچھ ایپیسوڈ دیکھے بھی تھے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے جو آپ کو ایڈوائز کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ جب آپ کا کسی کے ساتھ اتنا بڑا ڈفرینس ہونا, جب آپ کو پتا ہے کہ میجورٹی سے میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, سو اٹ وڈ بی اے ویری گڈ آئیڈیا اف یو اسپینڈ سم ٹائم, مے بی اے ویک اور 2 or 10 days or a month with someone of the other opinion and actually get to know why they are saying what they're saying, not just hearsay, not just کہ لوگ کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مولوی یہ کہتا ہے. دیکھیں میں خود بھی دین کی طرف آتے ہوئے نا, اینڈ ایم شیور آپ لوگوں کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اسی طرح کا معاملہ ہوا تھا کہ جب میں خود بھی دین کی طرف آتا نا, تو آئی واز ویری اسکیپٹیکل آف مینی تھنگس, اینڈ اس ٹائم پہ مجھے تھا کہ مجھے جب تک صحیح ایویڈنس نہیں ملتا آئی ول ناٹ فالو اٹ. مجھے میرے اوپر کوئی مجبوری نہیں ہے کہ میں کسی چیز کو فالو کروں جب تک میں پرسنلی اس کو بلیو نہیں کرتا یا میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے. تو اس جرنی کے اندر نا میں بہت لوگوں سے ملا, اور آئی تھنک کوئی بھی ایسا مکتبہ فکر نہیں ہے جن کے علماء کے ساتھ میری ڈسکشنز نہیں ہوئی, اور پراپر ڈسکشن. یہ نہیں کہ جو بس ویسے ہی میں نے کسی کی بات سنی ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں, باقاعدہ بیٹھ کے بات چیت کرنا, سننا, اور آرام سے تحمل کے ساتھ بات سننا, بحث کی نیت سے نہیں, اس لیے کہ آپ مجھے اپنا موقف بتا دیں کہ آپ کیا دلائل بیس کر رہے ہیں.
تو جب میں ان کے ایویڈنس کو دیکھتا تھا, دوسروں کے ایویڈنس کو, تو پھر میرے لیے مائنڈ میک اپ ایزی ہونے کا کہ کس کا ایویڈنس اسٹرانگ ہے. دیکھیں اب جس طرح کوئی بھی کیس ہوتا ہے, دونوں سائڈ سے ایویڈنس آ رہا ہوتا ہے. ابھی یہ جو جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کا کیس لے لیں, دونوں سائڈ سے ایویڈنس آیا, بٹ دین دا جج ہیز ٹو ڈیسائڈ کہ کس کا ایویڈنس اسٹرانگ ہے اور کس کا ویک ہے. ایویڈنس تو دونوں نے دی ہے, دونوں نے اپنے اپنے دلائل پیش کیے ہیں. اب جو بھی موقف بھی ہوگا دین میں بھی, وہ سارے ایویڈنس لے کے آئیں گے. یو ہیو ٹو سی کہ وچ ایویڈنس از دا اسٹرانگیسٹ ان ٹرمز آف اٹس سورسز, ان ٹرمز آف آل دا تھنگز دیٹ وی ہیو ڈسکسڈ. سو بہرحال ان میں یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی جو ہے نا سنسیئر انالیسس چاہیے آف دا ریزننگ پریزنٹڈ رادر دین ابیوز, questioning the intentions and citing which side the majority is on. So what I would say is کہ ابیوز تو نہیں کرنا چاہیے, مطلب گالی گلوچ والا ہمارا دین نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوشچننگ دی انٹینشنز بھی ہم نہیں کرتے کہ آپ کا کیا, آپ ظاہر پہ آپ کا فتویٰ ہمیشہ وہ عمر بن خطاب کا قول ہے کہ جی فتویٰ ہم لوگ ظاہر پہ لگاتے ہیں, باطن کا معاملہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن ظاہری طور پہ جو یہ باتیں انہوں نے کی ہیں, وہ کئی باتیں ایسی ہیں جو کہ امت کے اجماع کے ساتھ بھی ٹکرا رہی ہیں, قرآن و حدیث کی نصوص کے ساتھ ٹکرا رہی ہیں. اچھا اس میں تھوڑا سا ایک بات یہاں پہ مزید ایڈ کرتا چلوں. عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہم لوگ نے ڈسکس کیا, ویری ویری امپورٹنٹ ایشو. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے شو کے اندر کہ ہم لوگ یہ ساری باتیں بریک ڈاؤن کریں. ویسے میں جسٹ FYI کے طور پہ جو لوگ فردر اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں, میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے ایج آف عائشہ والا جو معاملہ ہے, یہ بہت ڈیٹیل میں, بہت ایکیڈیمکلی, بہت علمی طریقے سے دی ایکیڈیمک ڈسکورس جو ہے, جس میں بردر مغیرہ لقمان ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بردر احمد خان ہوں گے, یا حماس اشرف ہوں گے, یا اور بھی لوگ ہوں گے ہمارے بھائی ہوں گے, جنہوں نے 2 ایپیسوڈز میں اس کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. ہم نے انگلینڈ سے بردر عدنان رشید جو ہیں ان کو بلا کے بھی اس ٹاپک کے اوپر باقاعدہ طور پر کے اوپر جو ہے نا وہ ایپیسوڈ ریکارڈ کروایا, تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ ہسٹوریکلی, بیکاز عدنان رشید بھائی جو ہیں وہ ایک ہسٹورین ہیں, اور ماشاءاللہ وہ سارے تاریخ کی جو بھی وہ چیزیں ان کو لے کے آتے ہیں. جو ایکیڈیمک ڈسکورس کے ایپیسوڈز ہیں, ہائیلی ریکمینڈ دیں, کیونکہ اس کا فرسٹ ایپیسوڈ ہے وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جو ایج ہے وہ اس پہ جو دلیل موجود ہے وہ کیا ہے. وہ پوری جو اس کی نصوص ہیں ان کا انالیسس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہ 100% اوتھینٹک سورسز سے آ رہی ہیں, تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پھر سیکنڈ پارٹ میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہو سکتی ہے, واٹ از دا حکمہ بیہائنڈ دیٹ, اینڈ وہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے ایج آف عائشہ والا بھی, یہ بھی 1400 سال میں یہ معاملہ نہیں تھا, یہ ابھی کوئی تقریباً 100 سال پہلے ایشو بنا ہے, جب یہ ویسٹرن لبرل نیریٹو چینج ہوا ہے. 1880s تک, 1880s تک برٹش لا کے اندر, اور عدنان رشید بھائی اپنی ٹاک میں بھی یہ بات باقاعدہ دلیل کے ساتھ وہ شو کرتے ہیں, برٹش لا کے اندر بھی جو ایج آف میرج تھی that was 7, ٹھیک ہے. تو that was British law, because throughout history ایج آف پیوبرٹی جنرلی واز کنسیڈرڈ ٹو بی کہ جی اگر ایج آف پیوبرٹی پہ آگے میریجبل ایج ہے, وہ تو اب جا کے ہمارے, اور آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں جو ڈیتھ ریٹ بھی تھے وہ 30 35 40 سال میں لوگ مر جاتے تھے. سو اٹ واز اونلی نیچرل کہ آپ جلدی, یعنی سب کی تمام شادیاں جلدی ہو رہی ہیں, لوگ جو ہیں وہ یعنی اپنا جو ہے فیملی کا ارلی اسٹارٹ کر رہے ہیں, میچور جلدی ہو رہے ہیں, رسپانسبلٹی جلدی پڑ رہی ہیں. اب جب ہم پڑھتے ہیں جی محمد بن قاسم 17 کی ایج میں جو ہے نا سندھ فتح کر لیا, 17 کی ایج میں آج بچہ اپنا بیڈ روم نہیں فتح کر سکتا. تو یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز وہ تھی تو ہم کہیں کہ جی نہیں, لیکن آپ کو حقیقت کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. وہ آپ اور بات ہے کہ آپ یہ کہو کہ جی آج کل کے دور میں بچوں کا میچورٹی لیول, ہماری خوراکیں دیکھ لیں, ہمارا وہ دیکھ لیں, ہمارے یونیورسٹی سسٹمز دیکھ لیں, بچوں کو بیچارہ ان کی گروتھ کو ہم ڈیلے کر دیتے ہیں کہ ابھی پڑھتا رہے, وہ بجور جا کے 25 سال میں جا کے جو ہے نا وہ مینٹلی ادھر پہنچ. اگر واقعی کوئی ایشو ہوتا بھی تو مشرکین مکہ جو اتنا زیادہ خلاف تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو بہانے ڈھونڈتے تھے, سب سے زیادہ وہ شور مچاتے ہیں, سب سے زیادہ لے کے آتے سامنے, اور ہمارے پاس نصوص موجود ہوتی ہیں. بالکل. اور یہ دیکھیں کہ اس ٹائم کا نا یہ ایک نیچرل ایک جو کنٹمپرری پریکٹس تھی وہ یہ تھی. چونکہ آپ قیامت کی نشانیوں کی بات کر رہے تھے, عیسیٰ علیہ السلام از ون آف دا میجر سائنس آف دی اینڈ آف دا ٹائمس, اور اس کے بارے میں اتنی احادیث موجود ہیں. if you are denying that then you are denying the major signs as well. اور اس سے مجھے یاد آیا سورۃ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے, جس میں اللہ نے اتنا کلیئرلی فرما دیا, میں پورا کانٹیکسٹ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آ رہا ہے, کوئی تفسیر وغیرہ نہیں, ڈائریکٹ مطلب ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے, اس سے پچھلی آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں کہ اور یقیناً عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی علامت ہیں, پس تم قیامت کے بارے میں شک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں میجر سائن کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا. اچھا, میں ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کے سامنے مینشن کروں کہ جو باتیں یہاں پہ ڈسکس ہوئی ہیں نا, کہ جو اعتراضات ہیں کہ جی چاہے وہ اپوسٹسی کے بارے میں, یا مرتد کی سزا کے بارے میں, یا پھر اسلام جو ہے وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں, کیا آپ جو ہے نا وہ مطلب اٹیکنگ وار کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہے نا, یا سلیوری کے بارے میں فار ایگزامپل, یہ ساری کی ساری چیزیں جس کو ہم ابھی آج کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں ایک بڑا انٹلیکچوئل ایک پرابلم ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے کہ ہم لوگ پاسٹ کے بارے میں ایک ججمنٹ
پیش کر رہے ہیں بیسڈ اپون آر پریزنٹ ورلڈ ویو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ سمجھنے والا, کہ ہم لوگ پاسٹ کے کسی معاملے, چاہے وہ ایج آف عائشہ رضی اللہ عنہا ہو, چاہے وہ سلیوری ہو, چاہے وہ کچھ بھی چیز ہو, ہم پاسٹ کے بارے میں ایک ججمنٹ پیش کر رہے ہیں آج کے ویو کے بارے میں جو آپ کا آج ہے. سو فار ایگزامپل آپ کہتے ہو کہ سلیوری نہیں ہونی چاہیے, اور نہیں ہونی چاہیے, واقعی میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو حکمت ہے وہ ہمیں سمجھ آتی ہے کہ وہ کیوں تھا, اور اللہ تعالیٰ نے کیا احکامات اس کے بارے میں بھیجے, اور کس طرح سے اس کو وین آف کیا گیا, اور اس کے بارے میں کنڈیشنز کیا ڈال دی کہ فیوچر میں اگر ہوتا تو اس کے لیے کیا شرائط ہیں, سلیو کی ٹریٹمنٹ کیسے ہوگی, آل آف دیٹ اسٹف. ناؤ وی آر ویوئنگ اٹ کہ پیور ایول, نو ناٹ ہیپننگ, رائٹ. اچھا ابھی ہمارا جو ویو ہے سلیوری کے بارے میں وہ یہ ہے کہ نو اٹس ایبسولوٹ ایول اینڈ اٹ شوڈ نیور بی دا کیس, آلدو دیر آر سچویشنز جہاں پہ یہ ایک نیسیسٹی بن جاتی ہے, اور اس کے لیے ایک بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہے. ناؤ امیجن کریں کہ ابھی ہم لوگ, یہ میں ابھی ریسنٹلی لاہور سے ہو کے آیا, تو احمد خان بھائی کے ساتھ جو ہمارے پوڈ کاسٹ پہ بھی آ چکے ہیں, ان کے ساتھ اس ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, تو ہی مینشن اے ویری بیوٹیفل پوائنٹ اینڈ آئی ایم شیئرنگ دیٹ ود یو گائز. اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آج ہمیں 2022 میں, ٹھیک ہے, لیٹ سپوز کہ یہ ہم لوگ چلے جائیں 3022 میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, سو لائک 1000 years have passed, ٹھیک ہے. اب 1000 years کے بعد کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہمارے بارے میں بات کریں, وہ یہ کہتے ہیں یار یہ جو لوگ 2022 میں رہتے تھے نا, یہ لوگ سلیوری میں بلیو کرتے تھے, حالانکہ ہم تو نہیں بلیو کر رہے. وہ کہتے ہیں وہ بلیو کرتے, یو نو وائی, بیکاز نا ان کے گھروں میں نا سرونٹس ہوتے تھے اور میڈز ہوتی تھی, اور وہ ان کو نا کوارٹروں میں رکھتے تھے, اور وہ ان کے اوپر ظلم کرتے تھے. حالانکہ اس زمانے میں ٹیکنالوجیکلی انسان اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ ایوری تھنگ از ناؤ بینگ ڈن بائی روبوٹس, ایوری تھنگ از بینگ ڈن بائی روبوٹس, ہر چیز مشین ڈریون ہو چکی ہے. سو آفس بوائے, یعنی کہتے ہیں یار آفس بوائے ان کے پاس ہوتا تھا, وہ چائے سرو کرتا تھا. لک ایٹ دا پیتھیٹک نیچر آف دیز پیپل, they were peddling slaves. اور یہ جو کارپوریٹ ورلڈ تھی وہ تو سب سے بڑی سلیو ڈرائیور تھی, لوگوں کو 9 to 5 کام پہ لگایا ہوا تھا, یعنی گدھوں کی طرح محنت کرواتے تھے, ویکینڈز بھی ان کے رگڑا لگواتے تھے, لوگ ڈیٹ میں چلے جاتے تھے, ڈیٹ سلیوری ہوتی تھی. بیچارہ بندہ قرضے میں پیدا ہو رہا ہے, ایک بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ قرضے میں, اس کے باپ کا قرضہ اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے, اور یعنی امیجن دا لیول آف سلیوری ایٹ دیٹ ٹائم. سو ہمارے کانٹیکس میں تو ہم اس کو بالکل نارمل سمجھ رہے ہیں, ہماری تو کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن وہ بندہ جو ہے جو 1000 سال بعد آ رہا ہے وہ ہمارے بارے میں ججمنٹ کر رہا ہے کہ یہ ان کا کانٹیکس کیا ہے. سو یہ ایک پرابلم ہو جاتا ہے جب آپ ایک معاشرے میں اپنے لینس کو جو ہے نا وہ دوسروں کے اوپر چسپا کر کے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہاں پہ کیا ہے, وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ اس زمانے میں جو کچھ بھی ہو رہا تھا, چاہے وارز ہیں, یہ ہے, وہ ہے, اس زمانے میں واٹ واز دی آپشن. دی آپشن واز یا تو آپ ان کو غلام بناؤ یا پھر قتل کر دو ساروں کو, بیکاز دیر از نو تھرڈ آلٹرنیٹیو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اور آپ کے پاس جو ملٹری اسٹریٹجی بھی ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ جس کے پاس نفری زیادہ ہے وہ جو ہے نا فائدے میں, تو وہ لوگ کیا کرتے تھے, یا تو آپشن یہ تھا کہ ساروں کو قتل کر دو, جتنے بھی لوگ پرزنر آف وار لینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں آپ کو, کیونکہ پرزنر آف وار بھی ایکسپینس ہے نا آپ کے اوپر. جی جی, اٹس این ایکسپینس, اسٹیٹ کے اوپر ایکسپینس ہوتا ہے. دیکھو آپ نے ساری قوم کو پکڑ لی, اب یہ آپ کو نہیں پتا کتنے ہاسٹائل ہیں, یا تو آپ ان کو اپنی جیلوں میں لے کے آؤ, ان کا کھانا پانی خرچہ اپنے متھے کہتے ہیں نا ایک اور پرابلم لو, یا ایزی آپشن ہے قتل کر دو ساروں کو, یا پھر یہ کہ ایک بندے کو ذمہ داری دے دو کہ یار کچھ سلیوز آپ کے پاس ہے, کچھ آپ کے پاس ہے, ہر بندہ. اور پھر اسلام جو حکم دے رہا تھا سلیوری کے بارے میں وہ یہ تھا کہ ایٹ دا فرسٹ اپرچونٹی ٹرائی ٹو فری دا سلیو. اور اگر آپ نے سلیو رکھا بھی ہوا ہے اس کو آپ نے وہی کپڑے پہنانے جو آپ خود پہنیں گے, وہی کھانا کھلانا جو آپ کھائیں گے. سو اس کانٹیکس میں تو میں آرگیو کر سکتا ہوں, اٹ کین بی ویری ایزیلی آرگیوڈ کہ اسلامک زمانے میں جو سلیوری چل رہی تھی وہ آج کی جو آپ نے امپلائیز رکھے ہوئے اس سے بہتر معاملہ ان کا تھا. آج کا سی ای او جو ہے, کوئی سی ای او کہتا ہے کہ جی سی ای او جو کپڑا پہن رہا ہے وہی پی این بھی پہنے گا, آفس جو سی ای او کھانا کھا رہا ہے وہی آپ کا چپڑاسی بھی کھائے گا. کیا یہ ہوتا ہے؟ آج تو ہمارے پاس ورسٹ سلیوری ہے. اگر سلیوری کی پیور ڈیفینیشن میں جائیں کہ جی کیا ایک بندے کو اوپریس کرنا, انجسٹس کرنا, سو میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے کہ جہاں پہ ایک انسان اپنے ورلڈ ویو کو پاسٹ میں چسپا کرے اور پھر اس کے بارے میں ججمنٹ پاس کرے کہ یار وہ غلط ہو رہا تھا. اس کو اگر سمجھنے کے لیے یہ بھی سوچا جائے نا کہ اگر اس زمانے میں ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہوتی تو وہ ان سلیوز کے ساتھ کیا کرتی؟ کچھ بھی نہ کرتی. وہ کہتی ہے تو بالکل نارمل سی بات چل رہی ہے, تو آج کل ایسی ہو رہا ہے. آج ہیومن رائٹس والے کیا بات کر رہے ہیں سلیو یعنی امپلائیز کے بارے میں. اصل میں زیادہ بھائی ورڈ سیم یوز ہو رہا ہے نا, یہ مسئلہ پیدا کرتا ہے جو آپ نے اینڈ میں سمرائز کیا ہے. اگر آپ امریکن سلیوری کو دیکھیں نا, اس کے لیے بھی ورڈ سلیوری یوز ہوتا ہے, اور جو اسلام میں جو ایک آیا تھا جو آہستہ آہستہ ایمینسیپیٹ کیا ہے اسلام نے, اس کے لیے بھی ورڈ سلیوری یوز ہوگا. آپ موویز اٹھا کے ذرا دیکھیں سلیوری پہ, ڈاکیومنٹریز دیکھیں امریکن, کتنا ظلم ہوتا تھا, تو وہ ہمیشہ سے نیگیٹو دیکھا گیا تھا. یہ تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں یہ کفالت کر رہے ہیں آپ کسی کی بڑے اچھے طریقے سے, سیم اچھا پہناؤ, اچھا کھلاؤ. سلیوری کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے, دیکھیں وہ کتنی چیزیں ہیں, واقعات ہیں.
کہ جو انس بن مالک تھے غالباً, وہ اسامہ بن زید کی بات جو ہوتی ہے, زید بن حارثہ, تو وہ دیکھیں نا کہ اتنا اچھا ٹریٹمنٹ کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے جب پیرنٹس بھی آ گئے, پیرنٹ اور ان کے چچا جب آتے ہیں کہ جتنا آپ نے مال لینا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے لے لو اور گیو اس آور سن بیک, تو انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی پیسہ نہیں چاہیے, اسے پوچھ لو اگر یہ جانا چاہتا ہے تمہارے ساتھ وی کین گو. اب سبحان اللہ, اگر تو ان کے اوپر اگر کوئی ٹارچر کرتے اور یہ وہ, کوئی بھی عقل مند لڑکا ہو بچہ ہو تو رو کے وہ ابا جی آپ آ گئے ہیں مجھے یہاں سے چھڑا دیں, لیکن what was his statement کہ میں نے آپ کے ساتھ now this is such a good example, such a good proof proof کر دیتا ہے سارا کیا ہے کہ اسلام میں سلیوری یعنی کس لیول وہ کوئی اور چیز تھی سلیوری, یہ وہ والی نارمل سلیوری نہیں تھی. ایک چیز اس میں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو سلیوری اس زمانے میں تھی نا, جس طرح سلمان الفارسی کا قصہ آتا ہے کہ وہ ایک یہودی کے ہاں غلام تھے, جی جی, اچھا وہاں پہ نا یہ بھی کانسیپٹ انڈرسٹوڈ تھا, اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ سلیوری ایبسولوٹ سلیوری ہے وہ جو یعنی وہ جو افریقہ سے سلیو ٹریڈ ہوا ہے وہ اور ہے. یہ جو سلیوری تھی اس میں کیا تھا, اس میں کنڈیشنز ہوتی تھیں کہ اگر غلام اپنے آپ کو آزاد کرانا چاہے تو اگر وہ یہ چیزیں چیک لسٹ میں کر دے تو وہ آزاد ہو سکتا ہے. جیسے کہ وہ یہودی نے اینڈ میں کہا نا کہ اگر تم یہ اتنے ٹریز پلانٹ کروا دو اور اتنا کر دو تو میری طرف سے آزاد ہو, کہ اگر تمہارا یہ کام تم کر لو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہیلپ کیا اس چیز میں کہ میں خود اپنے ہاتھوں سے وہ درخت کے بیج لگا کے جاتا ہوں, اور وہ سارے کے سارے جو ہے پراپرٹی نہیں ہوتے تھے بندے اس طرح نہیں, مطلب ایون دے ہیڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. مطلب اس سلیوری میں بھی یہ بلیٹنٹ سلیوری اس طرح نہیں تھی کہ اب میں تمہارے ساتھ جو مرضی چیک کر دوں, جیسے بلیک سلیوری تھی ہاں اس میں وہ جو تم پراپرٹی ہو اس کے, اس طرح نہیں تھا. اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی, جس طرح آج ہمارے امپلائیز کے بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہی ہوتے ہیں نا, ہم وہ تھوڑی ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہمارے سرونٹس کے پراپر سلیوز ہیں, لیکن بہرحال اس میں بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتے ہیں. سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ جو ایک فالس ڈائکاٹمی ہے جس کو ہمیں تھوڑا سا ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کبھی بھی پاسٹ کے بارے میں اسٹیٹمنٹس آپ ان کے کانٹیکسٹ کو سمجھیں, آپ ان کی سچویشن کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ جو وہ کر رہے تھے کیا اس زمانے میں لوگ اس کو آبجیکٹ کر رہے تھے, کیا اس زمانے میں جو کچھ ہو رہا تھا جو میس لوگ وہاں پہ تھے ور دے پروٹیسٹنگ آل آف دس. یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ. اور اگر آپ اپنے نیرو ورلڈ ویو کے اندر پوری دنیا کی تاریخ میں فتوے لگانا شروع کرتے ہیں, پھر آئی تھنک وہ بہت ایک جسٹیفائڈ وہ جو ہے نا اسٹینس نہیں بنتا. آلدو ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے سلیوری کے بارے میں. اچھا میں یہاں پہ تھوڑے سے کچھ آپ کے سامنے نا احادیث مینشن کرتا ہوں, وہ احادیث جن کا تعلق امام مہدی والے ایشو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے ایک حدیث ہمارے پاس آ رہی ہے, اور میں اس لیے مینشن کر رہا ہوں بیکاز امام مہدی کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہے, احادیث مبارکہ میں وافر مقدار میں کچھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ پہلی حدیث جو یہ سنن ابی داؤد کی اور بالکل صحیح حدیث ہے. ابو سعید الخدری جو ہے رضی اللہ عنہ وہ نیریٹ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ the Mahdi is of me. The Mahdi is of me. He has a high forehead and a prominent nose. He will fill the world with fairness and justice as it was filled with wrongdoings and injustice, and he will rule for 7 years. بالکل اوتھینٹک حدیث ہے مسند امام احمد کی. اچھا سوری ابو داؤد کی, سنن ابی داؤد کی. ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے مینشن کرتا ہوں جو کہ یہ بھی ابن ماجہ میں بھی ہے, صحیح اسناد کے ساتھ ہے, اور دیگر کتب میں بھی موجود ہے. اس میں صوبان رضی اللہ عنہ جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 will fight one another for your treasure. Each one of them will bring the son of a caliph, but none of them will gain it. Then the black banners will come from the east and they will kill you in an unprecedented manner. Then he mentioned something that I do not remember. Then he said, when you see him, then pledge your allegiance to him, even if you have to crawl over the snow. اور یہ امام مہدی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جب آپ کو وہ مل جائیں تو آپ کو چاہے برف پہ رینگ کے جانا پڑے, آپ ان کو جا کے جوائن کریں. اور یہ بھی بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. اچھا اسی کے ساتھ بے شمار حدیث ہیں, ٹائم اتنا نہیں کہ میں ایک ایک آپ سامنے مینشن کروں. چلیں کہ یہ مسند امام احمد کی حدیث ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں کہ the Mahdi is one of us from our family. Allah will prepare him in one night. ٹھیک ہے, اور یہ جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے 2/58 نمبر ہے اس کا. اچھا ایک میں ہمارے بہت بڑے عالم دین اور مفتی گزرے ان کا میں کال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دس از فرام شیخ ابن باز. وہ کہتے ہیں کہ the matter of the Mahdi is well known and there are abundant ahadith concerning him which are mutawatir and support one another. More than one of the scholars stated that they are mutawatir, and that is with regard to the meaning, not the wording, because there are so many different isnad, versions, texts and wordings. This indicates that this promised person is something proven, his appearance is real, and his name will be Muhammad ibn Abdullah, one of the descendants of Al-Hasan ibn Ali رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو یہ الحسن کے اس میں سے ہیں. وہ کہتے ہیں his rule will be a mercy from Allah to this ummah toward the end of time,
He will appear and establish justice and truth and forbid oppression and injustice. Through him, Allah will bless the ummah in terms of justice, guidance and support for the people. ابھی آپ نے ابھی جو لاسٹ میں کوٹ کیا جس میں تواتر حدیث تواترہ کی بات آئی, یہ جو حمزہ علی عباسی بھی اور جو اس طرح کی چیزیں پہ بلیف کرتے ہیں نا, ان کی اگر آپ انالیسس کریں گے نا, ان کی جو وجہ ہے کیوں کرتے ہیں, اس کے پیچھے جو ریزنز ہیں نا, وہ یہ بلیف رکھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے تک تواتر سے پہنچی ہے, جیسے اذان ہے یا جیسے کچھ اور چیزیں ہیں, وہ ہم لے سکتے ہیں سننا کے طور پہ, اس لیے ہم حدیث کا پوری طرح سے انکار نہیں کرتے. آپ اس کو کیسے رول آؤٹ کر لیتے ہیں جب احادیث بہت ساری ایسی ہیں جو اتنے زیادہ تواتر کے ساتھ پہنچی ہیں آپ تک, اس کو کیسے رول آؤٹ کر دیتے ہیں؟ ڈزنٹ میک سینس. So this is a point to be thought about. تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل تو بنا رہے ہیں, لیکن رول ماڈل تب ہوگا نا جب ہمیں ان کی سنت کا پتہ ہوگا. تو وہ سنت کہاں ہے, وہ کنٹینر کہاں ہے اس کا, وہی احادیث مبارکہ ہے. تو دیٹ آیا دین اگر آپ سنت کو مائنس کر دو, آپ احادیث مبارکہ کو مائنس کر دو, دین دیٹ آیا بیکمز پریٹی مچ یوز لیس. آپ کہہ رہے ہو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, مجھے کیا پتا بھائی وہ رول ماڈل کیسے تھے, آئی ووڈ نو اٹ اف آئی نو ہز سننا, اور وہ کہاں ہے, وہ حدیث مبارکہ میں. سو آئی تھنک یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ ٹائی ڈاؤن کرتی ہیں. اینڈ آئی تھنک ہم لوگوں نے آج جو بات کی ہے ان سمری اور آن دا ریکویسٹ آف ون آف آور بردرز ہو آج دا کویسچن, ہم نے یہ بات آج اسٹیبلش کی ہے کہ ہمارے لیے جو دین کے مین سورسز ہیں دیٹ از دا قرآن اینڈ سننا, although there are others like اجماع and قیاس also, but mainly جو پرائمری سورسز ہیں وہ قرآن اینڈ سنت ہیں. اور یہ قرآن و حدیث اور سنت کہاں ہے, وہ جو ہے نا حدیث مبارکہ میں. اگر ہم لوگ واقعی میں اپنے دین کو پڑھنے کے بارے میں سنسیئر ہیں تو وی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا سورسز, اور ان چیزوں کو اچھی طریقے سے پڑھنا, سمجھنا اور پھر اپنا اوپینین ڈرائیو کرنا, کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان, ہمارا دین, ہمارے کنکلوژنس بھی جو ہیں وہ بہت خطرے میں پڑ جائیں گے. تو پہلی بات. دوسری بات ہم لوگوں نے یہ اسٹیبلش کی ہے کہ جتنے بھی جہاں پہ کنسرنز اور اعتراضات ریز ہوئے ہیں اس میں ہم لوگوں نے قرآن کے بھی ایویڈنس دیکھے ہیں, احادیث مبارکہ کے بھی دیکھے ہیں, کچھ چیزیں ہم لوگوں نے یوزرز پہ بھی چھوڑ دی ہیں بیکاز ڈیوریشن آف دا شو از ویری شارٹ. تو ہم لوگوں نے کچھ چیزیں بتا دیا کہ فردر ریڈنگ اور ویوئنگ کے لیے آپ کون کون سے ہمارے پوڈ کاسٹ جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں, جہاں پہ یہ ٹاپکس ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اور ایونچولی اور آخر میں ہم یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ اف یو آر سنسیئر ود یور ریلیجن, اگر آپ اپنے دین کے بارے میں اخلاص کے ساتھ عمل کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیں سب سے پہلے. اور کوئی بھی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے کہ مین اسٹریم باڈی سے ٹکرا رہی ہے, اور میں خود دلالت اور گمراہی پہ نہیں ہونا چاہتا, تو میں اس پہ اچھی طرح سے تحقیق کر لوں, اچھی طرح سے ریسرچ کر لوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا یہ واقعی میں ایسی بات ہے جو کہ بہت ویلڈ ہے اور بہت اسٹرانگ ایویڈنس پہ بیسڈ ہے. اور اگر نہیں ہے تو بہتر نہیں ہے کہ میں خاموش ہی رہ جاؤں until I find evidence strong enough to speak out and say something, especially as a person who is a new student of knowledge. ایک بندہ جو دین کی طرف آ رہا ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں خاص طور پر احتیاط کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو جو بیسکس دین کی چیزیں اس پہ ڈال دو, اس سے پہلے کہ آپ ایک اور جگہ پہ جاؤ. اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ یہ بھی ایڈ کروں کہ جس طرح فار ایگزامپل کئی ایسے بھائی ہیں جو جذبات میں شاید فار ایگزامپل کسی علماء کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں جو پاس میں گزرے, یا ہمارے اسلاف میں کچھ لوگ جو گزرے جو تاریخ میں گزر کے ان کو کرٹیسائز کریں فار اینی تھنگ دیٹ دے ہیو ڈن. سو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ علماء, مشائخ, ائمہ کرام اور اسلاف میں جو لوگ گزرے ان کو آپ کرٹیسائز کریں بیکاز آف سم تھنگ دیٹ یو ہیو ہرڈ اور تھنگ, آپ یہ دیکھو کہ کیا آپ کا کرٹیسائز کرنا جو ہے وہ آپ کے جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. کیا وہ ضروری ہے کہ آپ اتنا بڑا پنگا لے رہے ہیں بیسکلی. اور اگر آپ تو اس میں پھر دو آپشن ہوگی, یا تو آپ کا کرٹیسزم ٹھیک ہے, جس کیس میں آپ کا کرٹیسزم ٹھیک تھا. اگر وہ ٹھیک نہ ہوا تو اس کا مطلب ہے آپ ایک مسلمان کے اوپر, اور ایک عام مسلمان پہ نہیں, کسی عالم, کسی ائمہ کرام میں سے کسی میں, یا ہمارے اسلاف میں کسی کے ساتھ بہت بڑا بہتان باندھ رہے ہو. اینڈ دس بیکمز اے میجر سن, اور اٹ کوڈ ایون ٹیک یو ٹو کفر, بیکاز آپ ایک مومن کے بارے میں, کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ یا مومن کو اگر آپ کسی کو کافر کہہ رہے ہیں تو اگر وہ کافر نہ ہو تو پھر آپ خود ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو اتنی بڑی رسک میں ڈال رہے ہیں. بالکل اسی طرح سے دین کے جو کچھ اسٹیبلش چیزیں ہیں, چاہے وہ ہمارا تعلق ان کا عقائد کے ساتھ ہو یا اجماع کی دیگر جو معاملات ہیں, ان کے بارے میں اگر آپ ایک چیلنجنگ پوزیشن لے کے آ رہے ہیں, سو اف یو آر رائٹ یو آر رائٹ, ٹھیک ہے. بٹ اف یو آر ناٹ رائٹ, اف یو ہیو میڈ اے مسٹیک وداؤٹ ہیونگ اینی بیسس فار اٹ, دین دس از اے ہیوج پرابلم. آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال دیا بغیر کسی وجہ کے. حالانکہ آپ اچھے بھلے چل, دیکھو جس بندے نے اس معاملے کو ڈیل نہیں کیا, کہا یا اللہ یہ تو ہی بہتر جانتا ہے, میں اس کے بارے میں نہیں علم رکھتا, تو میں اس کو چھوڑتا ہوں, میں پہلے بیسکس پہ کام کرتا ہوں. دین کے اندر ترجیحات ہے نا, پرائرٹائزیشن ہے. تو اگر ہم پرائرٹی کے ساتھ چلے تو آئی تھنک ہم اپنے آپ کو بھی بہتر ٹریک پہ رکھیں گے.